بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ، جہاں پر آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت رومانٹک، سوشل، فن بیسڈ ناول اور سٹوریز، اور اپنی فرمائش کی بھی آپ لوگ یقیناً کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، جو کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے پڑھ سکوں۔ اس کے علاوہ آپ سب کا کمنٹ کرنے کا بہت 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 شکریہ۔ فیصل عزیز ہیں، مبشرہ کاشف ہیں، عائشہ ہیں مائی سانگ کی آئی ٹی سے، اس کے بعد ناہید ہیں، اور مجھے نام جو ہیں وہ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، جو ریگولر کمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان سے معذرت، لیکن مجھے ابھی ذہن میں ہیں، زبان پہ نام نہیں آ رہے۔ جی تو جناب، یہ ہیں آرٹ گیلری کی آئی ڈی سے، پھر ہیں زینب بابر، فرزانہ چودھری۔ گارڈننگ کرتے ہوئے آپ کو سنتی رہتی ہوں، بہت شکریہ جناب فرزانہ صاحبہ آپ کا۔ اور ٹی آر بلاگز ہیں، شیما نذیر ہیں، پھر یہ چودھری جٹ کے نام سے آئی ڈی سے میسیج کیا ہے کہ 19 کے ناول میں ایک ناول تھا دوری۔ ڈیئر، میں نے یہ تلاش کیا لیکن مجھے اس نام کا کوئی ناول نہیں ملا 19 میں سے۔ پھر میں سینف ہیں، سلام، مجھے پہلی دفعہ آپ کا چینل دکھا اور ناول دیکھا، بہت شکریہ آپ کا، میں نے کمنٹ پڑھا اور آپ کو میں نے رپلائی بھی کیا ہے۔ پھر ہیں جن میری بہت پرانی لسنر ریڈر نجم النساء، کیسی ہیں آپ ڈیئر؟ اس کے بعد ہیں کے کی آئی ڈی سے کے 7 سم تھنگ ہے، پھر اے کے ہے ایک آئی ڈی، پھر ہے جی طیبہ جمال، پھر مائی سانگ کی آئی ڈی سے عائشہ ہیں، پھر زینب بابر افغان ویلفیئر فاؤنڈیشن سے، پھر ہیں جناب انصاری شگفتہ نازنین محمد نذیر، ٹھیک ہے۔ فیصل عزیز، بہت شکریہ ڈیئر آپ کے کمنٹ کا۔ مبشرہ کاشف، ایزو، دعا خان، پھر سے جناب ہیں جی انصاری شگفتہ نازنین، فرزانہ چودھری، انوسنٹ مبرہ، آپ کدھر غائب ہیں مبرہ؟ پھر مائی سانگ کی آئی ڈی سے عائشہ ہیں، مروہ ذاکر ہیں، طاہا اینڈ راحیل ہیں، ہمایوں نواز ہیں۔ آپ سب کی پسندیدگی کا اور کمنٹ کرنے کا بہت 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 شکریہ۔ تو جناب، آج کا بھی ناول مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ راحت جبین ہو اور ان کا ناول ہو اور کسی کو پسند نہ آئے۔ بہت ہی خوبصورت کزن بیسڈ، بہت ہی ہلکا پھلکا فن، رومانس، اس سے ریلیٹڈ تھیم ہے، یہ ساری بہت خوبصورت کزن بیسڈ ناول ہے۔ تم سے مل کے، یہ جناب آیا تھا جناب خواتین ڈائجسٹ کے جون 2011 کے شمارے میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، بہت ہی مزیدار سا ناول تم سے مل کے۔ لڈی ہیج مالو، پاؤ لڈی ہیج مالو، وہ کب سے واش بیسن پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کمر تک آتے بالوں میں برش چلاتی گنگنائے جا رہی تھی۔ گنگنانا کیا، بس ایک ہی جملے کی تکرار، کبھی سارے بال ایک طرف سمیٹتی، کبھی دوسری طرف اپنا جائزہ لیتی، دوبارہ برش چلانے لگتی۔ پھر برش رکھ کے اس نے کاجل اٹھایا اور دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی پھیری، آنکھوں کو پھیلا پھیلا کر جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت تو نہ تھی، ہاں بن ٹھن کر خوبصورت لگتی، سو اسے ہر وقت بننے سنورنے کا خبط تھا۔ کھلی سی چھت، جس کے ایک کونے میں پانی کی ٹینکی تھی تو دوسرے میں ٹوٹی کرسیوں اور چارپائیوں کا ڈھیر۔ گھی کے خالی ڈبے، ٹوٹے جوتے، چبے پیپے، جس میں کسی زمانے میں قلعی گھولی گئی ہو۔ سامنے کے رخ پر ایک کمرہ اور باتھ کے ذرا اس طرف واش بیسن، جس کے سامنے کھڑی ملیحہ عرف ملی فرام چیچا وطنی چک 44 کے بال بن کے ہی نہ دے رہے تھے اور لڈی ہیج مالو کی تان ٹوٹنے نہ پا رہی تھی۔ ایک بار جو تان لمبی ہوئی تو پاس ہی چارپائی پر مسالہ میگزین سے منہ ڈھانپے اونگتی نگین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ صاف رنگت
बड़ी आंखों और बैठी हुई नाक वाली लड़की बस ठीक ठाक थी, खूबसूरत लग सकती थी, मगर क्या है कि उसे ऐसा कोई ख़ब्त ना था। सो जैसी थी वैसी ही लगती। उस वक्त तेल की मालिश करवाए कस के चोटी बांधे कुछ ज़्यादा ही हवंक और बेरौनक लग रही थी। गेस हुए आबदार को और भी ताबदार कर, गालिबन इकबाल तुम्हारे लिए ही फरमा के गए थे। उससे चिढ़कर बालों से लाड करती मलिहा से कहा। शायद। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, फिर दुपट्टा ठीक करती उसकी तरफ पलटी। तभी ढलती शाम के पस मंज़र में बाईं दीवार के अकब से उन्हीं जैसी महिंद्र की लड़की ने झांका। ए मिली, ये तो पकड़। उसने डोंगा दीवार पर रखा, जिसे मिली ने झपट कर उठाया। आहा ट्राइफल, मिली सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। उसे फ़ौरन शुरू होते देखकर निकी ने दुहाई दी, जबकि ताबिंदा और ताबी दीवार फलांग कर उस तरफ आ गई। वो दुबले पतले छरीरे बदन की खूबसूरत सी लड़की थी और उसकी सारी खूबसूरती उसके सितवा नाक में थी, वरना आंखें, रंगत, बाल सब नगीन जैसे थे। सारा डोंगा उठा ले आई। शाम को चची ने तुझे इसी डोंगे में घुसा देना है, मोबी के दोस्तों के लिए बनाई थी। दोस्त आए नहीं, मैं यहाँ ले आई। उसने अपना कारनामा बताया, और ये पहली बार ना था। वो अक्सर एक दूसरे के लिए यूं ही अशिया पार कर कर लाती थी। पहले दो थी, और जब गर्मियों में मलिहा आ जाती तो तीनों मिलकर खूब हंगामा करती। मलिहा नगीन की खालाजाद थी और ताबिंदा की चचाजाद। ये दोनों मिली हुई छतें पहले एक ही थी, फिर बच्चे जवान हुए तो उनके साथ साथ देवरानी जेठानी यानी उन माओं के इख्तलाफात भी, जो इतने बड़े कि एक घर दो में तकसीम हो गए। बातचीत बराए नाम थी, मगर उनका एक दूसरे के बगैर खाना भी हजम ना होता। मुबीन भी साथ मिल जाता। माएँ जानती थी, मगर चश्म पोशी कर जाती कि बहनों की शादियों के बाद ताबिंदा घर में अकेली थी, और नगीन तो थी ही इकलौती। ना भाई ना बहन। कमरे से प्लेटें और चमचे बरामद किए, जो उसी मकसद के लिए यहाँ रखे गए थे। ठंडी ठार ट्राइफल और सुनहरी शाम जो आसमान के किनारों से फिसलती घरों की मंडेरों और छतों पर फैल रही थी। मलिहा ने छत पर टहलना शुरू कर दिया, फिर दोनों हाथ दाहिनी दीवार पर टिकाकर झुकी। पुरजोश आवाज़ में बोली, मुबारक हो, साथ वालों का सामान जा रहा है। हैं सच्ची? ताबी भी उस दीवार के सिमत लपकी और ललचाई नज़रों से शहतूत और बेरी के दरख्तों को देखने लगी, जो फलों से लदे हुए थे। हाय, कैसे अच्छे वक्त में जा रहे हैं। दुआ करो बहुत दिनों तक नए किराएदार ना आए। भला ये छोटी दीवार पार करके साथ वालों की छत पर उतरना और दरख्तों से शहतूत और बेर खाना कौन सा मुश्किल काम था, बशर्त ये कि घर खाली हो। और ये मशगला तो मोहल्ले के सारे बच्चों का था। उफ, शहतूत और बेर देख कर राल टपकने वाली नन्ही बच्ची मिली, अभी ये काम तुम भी कर रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि काश कोई कंवारा और खूबसूरत नौजवान ये घर किराए पर ले ले, तो उससे क्या होगा। ताबी ने हैरत से उसे देखा। शायद हम में से किसी के हाथ पीले हो जाए। मिली ने हसरत से दीवार पर कोहनी टिकाई। हाथ पीले करने का ये आइडिया इंतहाई घटिया है। चहलकदमी करती निगी ने इत्मीनान से इतला दी। तुम कुछ भी कहो, मैं अपने ख्याल से दस्तबरदार नहीं होंगी। तुम चक 44 से यहाँ कोई लव स्टोरी लिखने आई हो? हर्ज ही क्या है? वो डिटाई से गोया हुई। मैं तो संजीदगी से सोच रही हूँ, अब हम तीनों की शादियां हो जानी चाहिए, और जिन्हें ये सोचना चाहिए वो आराम से ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही हैं, वो भी एसी चला के। कौन? हमारी माएँ। इसलिए तो कह रही हूँ, कुछ हाथ पाँव मारो। ख्याल से ये समंदर नहीं, तालाब है। हाथ पैर मारने से सिर्फ मेंढक ही हाथ आएंगे। निकी ने खबरदार किया। या मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सो किसी को लगता ही नहीं कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ताबी ने रोना रोया। सखियो, मैं तो वैसे ही इकलौती हूँ। अम्मा का जी नहीं चाहता खुद से जुदा करने को। निगी ने आह भरी। मेरी अम्मा का बस चले तो आज ही घर से रुखसत कर दे, मगर किसके साथ? कोई मिलता ही नहीं। मिली हंसी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम जल्दी से 3 अदद बर पकड़ें और रुखसती की तैयारी करें? ऑफ कोर्स 3। निगी उनके मुखालिफ सिमत थी। एकदम ठिठक कर रुकी, हाथों का छज्जा सा बनाकर ताबिंदा की छत से आगे देखा। हाँ 3 ही हैं, मगर कौन सा पकड़ूं? पहला, दूसरा या तीसरा? मेरे ख्याल में दूसरा ज़्यादा खूबसूरत है। ताबी और मिली ने एक दूसरे को देखा, फिर तेज़ी से निकी की तरफ भागी। हाथों का छज्जा बनाकर देखा, फिर झुंझलाकर ताबिंदा बोली, दूसरी मुर्गी है। हम मुर्गों की नहीं, दूल्हों की बात कर रहे हैं। एक ही बात है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। सुबह मलिहा की आँख खासी देर से खुली। नगीन किचन समेट कर फूफो की तरफ जा चुकी थी कि आजकल उनकी मासी छुट्टी पर थी और फूफो के घुटनों में दर्द रहता था। सो नगीन ने आरज़ी तौर पर उनकी मासी की सीट संभाल रखी थी। खालू वापस जा चुके थे और खाला रिमोट हाथ में लिए हर चैनल के मॉर्निंग शो में झातियाँ मार रही थी। मलिहा ने अपने लिए बड़ा सा चिकन पराठा और प्याला भर दूध पत्ती बनाया और ट्रे में सजा खाला के बराबर आ बैठी।
खाला शाइस्ता का सूट तो देख लेने दे। चैनल बदलती खाला ने रिमोट रख कर नाश्ते का जायज़ा लिया। हाँ कहा, एक कप मेरे लिए भी बना लेती, नाश्ते के बाद सुस्ती सी हो जाती है। और जो चाय नाश्ते में पीती हैं वो तो नाश्ते के साथ हज़म हो गई, जो बैटरी खालू के साथ लेती हैं वो तो उनके साथ मगज़मारी में हज़म हो जाती है। उन्होंने मासूमे से कहा, अब इसी में से आधा ले लें, आपसे मेरा प्याला कहाँ बर्दाश्त होगा। आखिरी जुमला पराठे के लुकमे के साथ अंदर किया। खाला ने झपट कर प्याला कब्जे में किया और हर घूंट के साथ मलीहा याद कराती रही। खाला आधा डट कर नाश्ते के बाद वो नगीन के पीछे चली आई। छोटी सी सड़क अबूर करके ऐन सामने वाला घर उनका था। घर में दाखिल होते ही एक जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी। ये इस बात का ऐलान था कि आज शेर अपनी कछार में है। वो लपक कर फुप्पो के कमरे में घुस गई, मगर वो वहाँ ना था। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मलीहा ने गर्दन बाहर निकाली। एक और चिंगाड़ के साथ नगीन बगल से झाड़ू हाथ में झाड़न लिए अफ्ताह और ख़िज़ा बरामद हुई। दोनों आगे पीछे किचन में आ गई। नगीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आप कह रही थी उज़ैर नहाने गया है। हाँ, घंटा तो लगाता ही है, आज ना जाने कैसे निकल आया। वो नाश्ते में उलझी थी जो तादादो मिक़दार में बताता था कि उज़ैर के लिए है। जब तुम्हें पता था आज शेर कछार में है तो क्यों गई थी। मलिहा ने नाश्ते के लवाज़मात को ललचाई नज़रों से देखा। फुप्पो ने कहा था अभी तक धाड़ रहे हैं, ये क्यों छेड़ा, ये क्यों उठाया। उसने रूहानसी होकर बताया, एक तो मैं इस लड़के की आदत से तंग हूँ, नाश्ते में ही इतने नखरे करता है, पता नहीं किस पर गया है। दोनों ने एक दूसरे को मैनी खेज़ नज़रों से देखा। दुनिया जानती थी उज़ैर माँ बाप का मिजाज लेकर पैदा हुआ है। दोनों में ही सारी ज़िंदगी ईंट कुत्ते का बैर रहा। वो तो फुफ्फा ने ज़रा जल्दी मैदान छोड़ दिया और अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना उनके घर में हर वक्त दंगल हुआ करते थे। तभी शेर यानी उज़ैर चिंगाड़ता हुआ आ गया। एक वीकेंड पर आना होता है, उस दिन भी नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता। 4 हाथ नहीं हैं बना रही हूँ तो ये 2 बांस तंबू टांगने के लिए खड़े किए हैं। मिली ने इधर उधर बांस तलाशे, फिर पता चला ये खिताब उनके लिए है। हाँ, हम तो नौकर लगे हैं, वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। उज़ैर जितनी त्योरियाँ चढ़ा सकता था चढ़ा कर उसे घूरा, मगर वो निगी नहीं थी जो फ्रिज खोले खामखा उसमें समाने की कोशिश कर रही थी। बस हाथ लटकाए इधर उधर देखती रही, यहाँ तक कि वो घूर घार कर चला गया। अब फ्रिज से निकल आओ, फ्रीज़ हो जाओगी। शुक्र है चले गए। हाँ, थोड़ी देर खड़े रहते तो तुमने सब्ज़ी वाले खाने में घुस जाना था। फुप्पो कोई लड़की देखकर शादी कर दे। फुप्पो ने उसे देखा तो गड़बड़ा कर बोली, मैं अब चलती हूँ, चाय सत्तू पीती जाओ। फुप्पो ने यकीनन रस्मन कहा था, मगर वो आराम से स्टूल खींचकर बैठ गई। निगी ने इशारों में सरजश की, फिर डिठाई देकर कहना पड़ा, अभी घर से दूध पत्ती का प्याला पी कर आई हूँ। वो तो खाला ने पी लिया। फुप्पो साथ केक पीस भी। वो ढीठ इब्ने ढीठ थी। वो तीनों अपने गोशे आफियत में सर जोड़े गंडेरियाँ चूस रही थी। एक बात तो बता मिली, ये हर गर्मियों में यहाँ क्यों भाग आती है। निगी इतनी मासूम थी नहीं जितना बनकर सवाल कर रही थी। तुम्हें तकलीफ़ है, मेरी खाला का घर है। नहीं, फिर भी हमारे गांव में बिजली नहीं आती। बहुत सोच कर जवाब तराशा गया। वो तो यहाँ भी नहीं आती, यहाँ जनरेटर तो चलता है। वो चमक कर बोली। तभी दीवार की दूसरी तरफ एक खुशनुमा बालों और ज़बरदस्त हेयर कट वाला सर उभरा। हाय गर्ल्स, तुम कहाँ गायब होते हो। मिली ने शिकवा किया तो वो दीवार फैलांग कर उनकी तरफ आ गया। उसकी नाक हूबहू ताबिंदा जैसी थी, जिससे मालूम होता था कि वो ताबिंदा का भाई मुबीन है। आइसक्रीम खाओ कि उसने गंडेरियाँ उठाते हुए ऑफर की। तीनों तैयार हो गई तो इत्मीनान से बोला, पैसे निकालो, तुम हमेशा कंगले रहना। निगी ने मुंह बनाया, बेरोज़गार कंगला ही होता है। अम्मी उठी तो नहीं। ताबी ने फिक्रमंदी से पूछा, कब से बैठी उन दोनों को बातें सुना रही हैं, हमें क्यों। दोनों तड़प कर सीधी हुई। उनकी सोम सलावात की पाबंद हद दर्जा मासूम बच्ची को वरगला कर बिगाड़ दिया। अब ये किसी काम की नहीं रही। हाय हाय, ये ही ख्यालात मेरी वालदा मोहतरमा के ताबी के बारे में है। निगी खिलखिलाई। हमारी माँओं के ख्यालात कितना मिलते जुलते हैं, फिर भी उनकी आपस में कभी नहीं बनी। मिली ने कहा, क्योंकि ख्यालात ही नहीं आदतें भी मिलती हैं। ये मकान खाली हो गया कब का, तब मैं अभी आता हूँ। वो मज़े से दीवार फैलांग गया। हमारे लिए भी बेर और शहतूत लाना। तीनों चिल्लाई। सॉरी, तुम्हें क्या लगता है हम खुद नहीं खा सकते। वहाँ शहद की मक्खियों का छत्ता है। वो वहाँ से सहन में उतर चुका। हूँ मक्खियों से डरने वाले ए आसमान नहीं हम। मैंने कहा अगर बैठक ख़त्म हो गई हो तो नीचे आकर आटा गूंद लो। सख्त तंज में गूंदी आवाज़ यकीनन निगी की अम्मा जान की थी। वो हड़बड़ा कर चारपाई से उठी। अच्छा सखी, वक्त रुखसत आ गया, अब कल मुलाकात होगी। ताबी ने एक तवील सांस भरी। उन गंडेरियों का शुक्रिया जो हमसे ज़्यादा मिली के पेट में गई हैं। तुम मेरे खाए पिए पर ज़रा कम ही नज़र रखा करो। मिली ने बाकी बची भी अपनी कब्ज़े में की। ओके, कल अमरूद बेर और शहतूतों की दावत हो।
میری طرف سے، تابی نے دیوار پھلانگتے پھلانگتے ہانک لگائی۔ ہاں بھائی، ورنہ یہ محلے کے بچے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تابی کدھر رہ گئی؟ ملی نے بے تابی سے اس کی چھت پر جھانکا، پھر دیوار سے سہم نگی کا بھی کچھ پتہ نہیں، یقیناً خالہ نے کسی کام سے روک لیا ہوگا۔ وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھی، اس کی دانست میں آج کی شام بیکار گئی تھی، لیکن بیکار کیوں؟ یہ کام میں اکیلے بھی کر سکتی ہوں، بچپن سے ہی یہ کچھ تو کرتی آ رہی ہوں۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور چھوٹی سی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ اتنے آرام سے کسی اور کے گھر کودنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ گھر خالی تھا، دوسرے نگی کے تایا کا تھا، جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں فیصل آباد میں رہتے تھے اور اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیتے تھے۔ انہی نے اپنے شوق سے اس گھر کے صحن میں یہ پھلدار درخت اگائے تھے۔ کرائے داروں کی بھی موج ہو جاتی، جو بھی یہاں سے جاتا اداس ہو کر جاتا۔ چھوٹا سا گول برآمدہ خشک پتوں اور دھول سے اٹا تھا، درختوں کے نیچے بیروں اور شہتوت کا فرش بچھا تھا۔ اف، کمروں کا بھی حشر ہو گیا ہوگا۔ اس نے برآمدے میں کھلتے جالی کے دروازوں کو دیکھا، پھر نگاہ برآمدے کی دھول پر نقش پیروں کے نشان پر پڑی۔ اللہ، یہاں کیا بھوت رقص کرتے ہیں؟ بآواز بلند خیال آرائی کی، پھر بیر اور شہتوت چننے لگی، اٹھتی بیٹھتی لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے، کیچر میں جکڑے بال پشت پر بکھرتے سمیٹتے۔ اچانک کسی عجیب سے احساس سے چونک کر ٹھٹکی اور سیدھی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سنا تھا خالی گھروں میں بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں، پر گھر کو خالی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے وہ بھوت بھی بے گھر تھا۔ وہ ہنسی، خالی گھر کی تلاش میں پھر رہا ہوگا، پھر یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ توبہ، یہ خالی گھر بھی اب ڈرانے لگا ہے۔ اپنے بے نام خوف کو زائل کرنے کے لیے اس نے تان اڑائی۔ پک گئے بیریاں دے بیر سجنا۔ اب پتہ نہیں اس کی تان زیادہ سنگین تھی یا باہر سے پھینکا گیا پتھر۔ اسے تو صرف ایک سیاہ چادر دکھائی دی جو بھنبھناتی ہوئی اس پر جھپٹی۔ بس ایک پل ہی حیرت و ناسمجھی کا تھا، دوسرے لمحے اس کی چیخوں سے کمرے میں محو خواب بھوت بھی ہڑبڑا کر جاگے۔ تبھی ایک بھوت سیاہ چادر میں لپٹا اندرونی کمرے سے جھپٹ کر نکلا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ تیزی سے دروازے کھڑکیاں بند کی، چند ایک مکھیاں جو اس کے ساتھ آ گئی تھیں ان کا قلا کما کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تھوڑا بہت حواسوں میں ہوتی تو ضرور سوچتی۔ بھوتوں کی آواز اتنی پرکشش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے تو صرف اپنے چہرے، بازوں اور گردن پر تیز سوئیوں کے چبھنے اور جلن کا احساس تھا، اور چیخیں جو بلا ارادہ نکل کر آ رہی تھیں۔ بھوت نے تیزی سے پلٹ کر موبائل اٹھایا اور نمبر ملایا۔ 2 منٹ میں مبین اور عزیر وہاں پر تھے۔ انہیں فوراً اسپتال لے چلو، میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ صرف ملی کو تھا۔ 2 دن بخار میں جلتی رہی۔ خالہ اور عزیر بھائی سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ، شکر ہے خالہ نے اس کے گھر فون نہیں کیا تھا، ورنہ اماں ابا کی باتیں الگ سننا پڑتی۔ سکھیوں نے ہنسی الگ اڑائی اور چہرے کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ ناک، گال، آنکھیں سب برابر ہو گیا۔ ہاں ہاں، آپ ہی تو ایلین لگ رہی ہیں پھپھو کی سبوہی کے خامخواہ دانت نکلتے رہے۔ ملی کا دل چاہا اس کے دانت توڑ دے۔ آنکھیں کھلی ہوتی تو یقیناً عمل بھی کر دیتی۔ اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بہت دنوں بعد وہ لوگ چھت پہ اکٹھی ہوئی۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول لیتی تھی، وہیں جہاں پہلے تھی۔ نگی نے تابی کو جواب دیا جو ابھی تک ملی کو گھور رہی تھی۔ تمہیں کہا کس نے تھا ہمارے بغیر وہاں جاؤ؟ تم ساتھ ہوتی تو آج دونوں میری طرح سوجی ہوئی بلیاں بن کے بیٹھی ہوتی۔ لو ملی، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پرجوش انداز میں مبین کی انٹری ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شہد کی بھری بوتل تھی۔ پوری 3 بوتلیں نکلیں اور مکھیاں بھی کوچ کر گئی۔ اب جی بھر کے شہتوت کھانا۔ نام مت لو ان شہتوتوں کا اور دور کرو اسے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اس کا بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا تو نگی فوراً جھپٹ لیا۔ پتہ بھی ہے شہد کتنا مہنگا ہے؟ ہاں ملی، یہ تمہارا حصہ ہے، آخر اس میں تمہارا خون جگر شامل ہے، مبین نے ہمدردی سے کہا۔ اوہ، تبھی یہ شہد تھوڑی رہا ہوگا، تابی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نگی تیرے پاس 200 روپے ہوں گے، کان کھجاتے ہوئے مبین نے کہا تو تابی نے فوراً لتاڑا۔ بھائی شرم کرو، نگی سے پیسے مانگتے ہو؟ تو کیا کروں، تم بہن ہو کر ساتھ نہیں دیتی ہو، اوپر سے ابو نے جیب خرچ بند کر دیا، انہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرتا۔ مبین کے چہرے کے تاثرات اور نگی کا ہمدرد دل فوراً 200 روپے لا کر اسے تھما دیے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں چاند سا دولہا عطا فرمائے۔ چاند سی دلہن ہوتی ہے، اچھا تو دولہا بہت محبت کرنے والا۔ تابی نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیوں نگی؟ مبین نے ذرا جھک کر اسے دیکھا تو نگین منہ پھیر کر مسکرا دی۔ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے۔ ملی نے لتاڑا۔ میں نے بہن کے ساتھ تو نہیں کیا، وہ ڈٹائی سے کہتا غائب ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا ملی، تجھے بچانے والا کیسا تھا؟ تابی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہائے پتہ نہیں کون فرشتہ تھا، میں تو اسے دیکھ بھی نہ سکی، کیسی خوبصورت سچویشن تھی۔ ملی نے جھوم کر کہا۔ خوبصورت؟ دونوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میرا مطلب ہے تم نے یہ نہیں سوچا وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟
نگی نے سنجیدگی سے پوچھا، ہاں یار وہ اس گھر میں کیا کر رہا تھا، کہیں بھوت تو نہیں تھا؟ نہیں یار، بھوت اتنے ہمدرد نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ ریان مصطفیٰ، تایا غلام مصطفیٰ کا بیٹا، اور وہ اپنے گھر کا جائزہ لینے آیا تھا، نگی نے انکشاف کیا۔ 2 دن کے بعد پھپھو نے انہیں گھر کی چابی دی کہ ملازمہ کو ساتھ لے کر اچھی طرح صفائی کروا دیں، کیونکہ بڑے بھائی صاحب کا فیصل آباد میں کاروبار لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش اور مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ سو وہاں کرائے کے گھر میں رہنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھر اور اپنے شہر کو لوٹنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ چھت پر سے ہوتی تابی بھی آ گئی، سو تینوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر رگڑ رگڑ کر گھر چمکا۔ جب کام کر کر کے تھک گئیں تو مبین سب کے لیے چرخا اور نان لے آیا۔ پتہ چلا یہ مہربانی پھپھو نے کی ہے۔ پھپھو کے تعلقات دونوں گھروں کے ساتھ ٹھیک تھے کہ پھپھا کی وفات کے بعد ایک تو پھپھو کا تنتنا کم ہو گیا، ورنہ ساری زندگی بھابھیوں کو گھاس نہ ڈالی، دوسرا دونوں بھابھیوں کو ایک دوسرے کی بدخوئی کرنے اور ادھر ادھر کی بات پہنچانے کے لیے پھپھو کی ضرورت رہتی تھی۔ چاروں نے دھلے دھلائے ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا کہ گھر میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ 1 ہفتے کے بعد نگی کے تایا یہاں شفٹ ہو گئے۔ تایا جن کے غصے اور روب سے ان کے بھائی بھی کانپتے تھے، تائی جو اتنی گمسم تھی کہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی اور جب بات کرتی تب بھی انسان کو لگتا اس کا وہمہ ہے۔ رہا ریان مصطفیٰ تو بدقسمتی سے تینوں کی ملاقات اس سے نہ ہو سکی اور اسی بات نے تینوں کے دیدار شوق کو اور ہوا دی۔ خود نگی نے بھی اسے عرصہ پہلے ہی دیکھا تھا، جبکہ ملی نے 2 دن قبل اسے صحن میں واش بیسن کے سامنے شیو کرتے دیکھا تھا۔ ملی کی طرف اس کی پشت تھی اور آئینے کا رخ ایسا تھا کہ وہ فرنٹ سے بھی نہ دیکھ سکی۔ تبھی تو آج تینوں بھری دوپہر میں ٹرائفل لیے تایا کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ تابی کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا، وہ پھپھو کے گھر کا بہانہ کر کے نکل آئی۔ میلی نے بیبی پنک اور سفید رنگ کا سوٹ زیب کیا تھا، سنا تھا کہ وہ اس میں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ آج تو تابندہ نے بھی تھوڑی بہت لیپا پوتی کر لی، جبکہ نگین نے منہ دھو کر صرف فیئر اینڈ لولی لگائی تھی، وہی معمول کا حلیہ۔ غالب گمان تھا کہ ریان آج گھر میں موجود تھا، ایک تو اتوار اور دوسرا دوپہر۔ بیل کے بعد تینوں سانس روکے بند دروازے پر آنکھیں لگائی کھڑی تھی۔ اب اس دوپہر میں تائی تو دروازہ کھولنے آنے سے رہی۔ ایک بات تو بتاؤ، ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ تابی کو غلط وقت پر غلط سوال سوجھا تھا۔ میں تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، ملی نے بال جھٹکے، اور میں تائی سے ملنے، میں تم دونوں کا ساتھ دینے۔ نگین نے بے چارگی سے کندھے جھٹکے، تبھی دروازہ کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ جی ہم کالی پینٹ اور سرخ شرٹ سے ہوتی نگاہیں چہرے تک گئیں تو دروازے کی طرح منہ بھی کھلتا چلا گیا۔ وہی لمبا قد، چوڑے شانے، پر چہرے کی رنگت پینٹ سے مشابہت، سامنے کے 2 دانت گلہری کی طرح چک مارنے کو تیار۔ جی تساں کن ملنا ہے؟ جہاں نگی اس کی صورت دیکھ کر غائب ہوئی، وہاں جملہ آواز سن کر تابی اڑن چھو، جبکہ ملی ابھی تک بحر تحیر میں غوطے کھا رہی تھی۔ ہاں جی، یہ برتن خالی کر کے بھجوا دینا۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر آ گئی۔ اندر وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہو کزن کی انٹری، یہ تو اسے دیکھنے ہی کے شوق میں مری جا رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، وہ دھب سے ان کے قریب بیٹھی۔ پتہ نہیں بچپن میں تو ریان بھائی ٹھیک ٹھاک تھے، لگتا ہے فیصل آباد کا پانی انہیں راس نہیں آیا، بیچارے کیا سے کیا ہو گئے۔ بیچاری ملی، اس کے ارمانوں پر تو اوس ہی گر گئی۔ اوس نہیں، بم۔ تم دونوں اپنی بکواس بند کرو، ملی نے ہنسی دباتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ جانتی تھی اب اگلے کئی دن وہ اس کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولنا، ایک دل سی رہا میرے کولنا، میں تے لٹی گئی ہاں۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، جب بھی گاتی بآواز بلند گاتی، اور آج تو گھر میں خالہ بھی نہ تھی، وہ پھپھو کے ساتھ بازار گئی تھی۔ انہوں نے تابی کو بھی بلا لیا۔ اب دونوں مل کر کیک تیار کر رہی تھی، جبکہ تابندہ باہر واش بیسن پر ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ سنو، ریان بھائی کے لیے بھی رکھ لینا، ملی نے گانا روک کر چھیڑا۔ اچھا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اے ملی، ذرا موٹر کا بٹن تو دبانا، پانی ختم ہو گیا ہے، تابی نے پکارا۔ محترمہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، میرے منہ پر صابن لگا ہے۔ اچھا، ملی نے باہر آ کر بٹن دبایا تو موٹر ذرا دیر کو گھگیا کر جو چپ ہوئی، پھر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میری آنکھوں میں صابن جا رہا ہے، تابی دہائی دینے لگی۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال لائی اور اس کا منہ دھلوایا۔ تم پانی بھی نہیں بھر سکتی؟ ذہن سے نکل گیا، حالانکہ امی نے کہا بھی تھا۔ اب کیا ہوگا، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ ہونا کیا ہے، فوراً موبی کو فون کرو، کسی پلمبر کو بھیجے۔ نگی کے مشورے پر تابی نے مبین کو فون کیا، اس نے تسلی دی کہ ابھی کسی پلمبر کو بھجواتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پر بیل ہوئی، ملی نے دروازہ کھولا اور ہکا بکا رہ گئی۔ آپ؟ ہاں جی، اس نے دانت نکالے۔ آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں؟ ہاں جی، تے ہور کی تک ہی ہے۔ آئیے، وہ منہ بناتی اسے موٹر تک لے گئی۔ وہ جھٹ پٹ کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان بھائی خود موٹر ٹھیک کرنے آئے ہیں، اندر چل کے اطلاع دی۔ ہیں؟ مبین نے ان سے کہہ دیا۔ تابی نے حیران ہو کر جھانکا، پر ریان بھائی ایسا کام کیوں کریں گے، ان کی تو اچھی خاصی جاب ہے۔ نگی عالم حیرت میں تھی۔ یہی جاب تھی، لوگ کیا
کیا کیا چھپاتے ہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کو سب کچھ ہو سکتا ہے، پڑھائی میں نکمے ہوں گے۔ تایا نے پکڑ کر کام سے لگا دیا۔ ملی نے کہا، پر یار ہماری تو پشتوں میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے یا نہیں؟ البتہ وہ کر رہے ہیں۔ اب چائے بنا دو، جا کے تائی سے شکایت کر دیں گے کہ چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ جب تک چائے بنی موٹر چلنے کی آواز آنے لگی۔ تم لے جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ ملی نے صاف انکار کیا۔ نگی مصروف تھی، ستابی ٹرے لے گئی جس میں چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے موجود تھے۔ کچھ ہونک سے نہیں ہے؟ ٹرے دیکھ کر دانت ہی نکالے جا رہے ہیں۔ اس نے واپس آ کر بتایا، بس چھوڑو، مذاق نہیں اڑاتے۔ تھوڑی دیر بعد بیل دوبارہ ہونے لگی۔ میں چائے دینے گئی تھی، تم دروازہ کھولو گی؟ تابی نے پہلے ہی انگلی اٹھا کر کہہ دیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے چلی گئی۔ جب دروازہ کھولا تو اونچا لمبا قد، جاذب نظر نقوش، خوبصورت ہیئر کٹ، بلیک پینٹ، لائٹ کلر کی شرٹ۔ السلام علیکم، شائستہ لب و لہجہ۔ ملی ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، کام ہو گیا؟ کون سا کام؟ مبین نے فون کیا تھا کہ موٹر خراب ہے، اس دن جو پلمبر ہمارے گھر کام کر رہا تھا اسے بلا دے۔ اس نے الجھ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پلمبر؟ سارے ہوش و حواس ایک جھٹکے سے واپس آ گئے۔ آپ کون ہیں؟ ریان مصطفیٰ۔ جی ریان، اتنا مشکل نام تو نہیں ہے۔ ملی نے پلٹ کر دیکھا جہاں ڈرائنگ روم میں پلمبر صاحب چائے کے ساتھ سموسے اڑا رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ریحان نے الجھ کر پوچھا۔ جی ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، مطلب کچھ نہیں، آپ اندر آئیں۔ وہ سنبھلی، نہیں میں چلتا ہوں، غالباً خالہ بھی گھر پر نہیں۔ اسے پیمنٹ مت کیجیے گا، میں کر دوں گا، اللہ حافظ۔ وہ ایک ٹرانس میں چلتی اندر آئی، پھر ڈرائنگ روم میں نظر گئی۔ پہلے تو پلمبر کو چلتا کیا، پھر کچن میں آئی۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ ریان کے پاس۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کرسی پر بیٹھی۔ چلو یار، اس کی آواز ہے؟ نگی نے تاپی کو دیکھا، اس کا بات کرنے کا سٹائل، اس کی آنکھیں، جی اس کی رنگت، اس کے دانت۔ تاپی چڑ کر بولی، ہائے تو نے دیکھا ہی نہیں ظالم، اس نے آج کچھ نرالا دیکھ لیا ہے یار، وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں، ایسا آئیڈیل۔ او مس، ہوش میں تو ہو؟ نگی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں۔ اسے کہتے ہیں بین پیے بہکنا محترمہ۔ دروازے پر کون تھا؟ میرے خوابوں کا شہزادہ۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بھیانک خواب دیکھتی ہو۔ تابی نے جھرجھری لی۔ تم سے مل کے ایسا لگا، تم سے مل کے ارماں ہوئے پورے دل کے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اگلے کئی دن ملی کی حالت نازک رہی اور تشویش کا شکار ہوتی رہی۔ 3 دن بعد وہ جب ملی پر افسوس کر رہی تھی، چوتھے دن خود پر کرنے بیٹھ گئی۔ جب ریان مصطفیٰ کو بنفس نفیس دیکھا تو وہ کون تھا؟ پلمبر۔ ملی نے دانت نکالے۔ ایک بات تو بتا ملی، تیسرے گھر کی دیوار پر وہ 3 مرغے جن میں سے ایک مرغی تھی آج بھی موجود تھے؟ ان کو ہی تاکتے ہوئے تابی نے کہا۔ ملی جو شہتوتوں والے گھر کی دیوار پر کوہنی ٹکائے آسمان پر پھیلتی سنہری شام کو دیکھتی، گاہے بگاہے نگاہ صحن میں بھی ڈالتی، مگر مقصود نظر اب تک نظر نہ آیا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولی، پوچھو تم سچ مچ ریان میں انٹرسٹڈ ہو؟ ملی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نگی کو جو چارپائی پر بیٹھی اپنی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی، لیکن اب سوئی روکے اس کی جواب کی منتظر تھی۔ پھر صاف کر گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر بھاگ بھاگ کر بڑی تائی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ نگی معنی خیز انداز میں ہنسی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کمپنی دینے کے خیال سے چلی جاتی ہو، اور تم بھی تو بھاگ بھاگ کے پھپھو کے کام کرتی ہو، کیا عزیر کے لیے ہیں؟ لا حول ولا، کس کا نام لے دیا؟ اس چنگیز خان کو پسند کرنے کے لیے لوہے کے دل گردے چاہیے۔ نگی نے قمیض لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ اچھا پھر مجھے یوں ہی لگا ہوگا۔ تابی ہاتھ جھاڑتی ان کے قریب آ گئی۔ ویسے یہ پھپھو عزیر بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جب عزیر بھائی کی پنجی میں پوسٹنگ ہوئی تو انہیں وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ ضد میں عزیر بھائی نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نادیہ باجی آج کل اسی مہم پر آئی ہیں، نگی نے بتایا۔ نادیہ عزیر کی بہن تھی اور سکھر میں بیاہی تھی۔ تبھی تمہارا کل کا سارا دن پھپھو کے کچن میں گزرا، ملی کا تائی کے ہاں، اور میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہی۔ اب کیا کرتی؟ پھپھو کا انکار میری امی نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں؟ تم تو صاف بچ جاتی ہو کہ مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ نگی نے تابی کو گھورا تو وہ ہنس دی۔ ہاں تو 2 بھابھیوں کی موجودگی میں مجھے پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سسرال بھی بھابھیاں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ نگی نے لتاڑا، وہاں نندے جو ہوں گی، اگر تمہارے جیسی ہوئیں تب سیکھ لوں گی۔ اچھا وہ جو ایک رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اس کا کیا بنا؟ نگی نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابو معلومات کروا رہے ہیں۔ نگی آج کچھ کھانے کو نہیں ہے یار، گلگلے ہی تل لاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور قمیض کھول کر دیکھنے لگی جس پر نگی نے خود کڑھائی کی تھی۔ سوری امی شام کو کچن میں تالا ڈال دیتی ہیں۔ اچھا وہ امی کہہ رہی تھی تابی سے سنگن تو لینا۔ نادیہ باجی واپس جائیں گی تو چچی انہیں کتنے کا سوٹ دے رہی ہیں؟ ان میں یہی تو ایکا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، خواہ ماؤں میں کتنی ہی کھٹنی ہو۔ اماں نے یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے
دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنا ملتے ہیں اور آتے بھی، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ملنے ہی اس لیے دیتی ہیں کہ ایک دوسرے کی خبریں پہنچتی رہیں، ہے نا ملی؟ مگر ملی کی توجہ ان کی طرف کہاں تھی؟ وہاں واش بیسن کے آس پاس تھی، جہاں آفس سے آنے کے بعد ریان ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ ملی نے ڈھیر سارے چپس بنا لیے۔ ابھی دودھ پتی کا مگ بنا رہی تھی کہ گاؤں سے ابا کا فون آ گیا، وہ اسے لینے آ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر جب پوری برادری جمع ہو رہی تھی، ملیحہ کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی۔ خوش تو ملیحہ بھی بہت تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی۔ خوشخبری سن کر خالہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ اسی وقت بازار سے جا کر شاپنگ کی۔ ملیحہ کے ابا کو منع کر دیا کہ وہ خود ملیحہ کو لے کر آ رہی ہیں۔ شام کو وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ رات وہیں رکی، نگی بھی ساتھ تھی۔ ملیحہ نے بہت روکا کہ وہ بھی کچھ دن اس کے ساتھ رہیں، مگر ماں کی تنہائی کے خیال سے اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ لوگ ملیحہ کو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ ملیحہ کا ارادہ فوراً واپسی کا تھا، مگر پہلے بھابھی کا چلہ، اس کے بعد کٹائی کا موسم، ماں نے خوب لتاڑا۔ لوگ پہلے ہی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکی کو شہر بھیج بھیج کر خراب کر دیا، اب یہاں میں کیا کیا کروں؟ تیرے درجن بھر بہن بھائیوں کو سنبھالوں یا آنے والی فصل کو؟ سو سے رکنا پڑا، لیکن دن تھے کہ گزرنے میں ہی نہ آتے۔ چاندی راتیں خامخواہ بے چین کیے رہتی اور وہ بیوقوفوں کی طرح اس بے چینی کا سبب ڈھونڈتی رہ جاتی، حالانکہ سب تو سامنے تھا۔ وہ 6 فٹ کا بندہ، دل، ذہن، سوچیں، جذبے، کچھ بھی تو اپنا نہ رہا۔ وہاں تو صرف شک تھا، یہاں آ کر یقین میں بدل گیا۔ ایسی شدید واپسی کی خواہش حسب معمول نگین کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ چاندی راتوں میں خواہ گنگنانے لگتی، اور جس دن سال بھر کی گندم گھر آئی اور ابا نے چارپائی پر بیٹھ کر سب کو گرمیوں کے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے بانٹنے شروع کیے، تو اس نے چپکے سے تابی کی منگنی کا بہانہ کر کے تھوڑے پیسے اور اینٹھ لیے۔ یوں وہ ٹھیک 2 ماہ بعد دوبارہ خالہ کے گھر موجود تھی۔ کتنے دن لگا کے آئی ہو؟ میں کتنا بور ہو رہی تھی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، شام بھی خوشگوار نہ تھی، ہوا نہ جانے کس کونے خدرے میں منہ چھپائے اونگ رہی تھی۔ پھر بھی وہ دونوں چھت پر موجود تھی۔ اوپر سے تابی نے منگنی کے بعد سے شکل دکھانا بند کر دی ہے، لگتا ہے اس پر چچی کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے۔ کر لو میری برائیاں، وہ دیوار پھلانگ کر چلی آئی۔ بدقسمتی سے شوق میں سلائی سیکھ لی تھی، گرمیوں کے سارے کپڑے خود سینے پڑ گئے، اپنے بھی اور بھابھیوں کے بھی۔ تم نے چھپ چھپا کر منگنی کروا لی؟ ملی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ ہاں، امی نے کہا دھوم دھام سے کی تو تمہاری تائی کو بلانا پڑے گا۔ تابی نگی کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ مٹھائی سب کے ہاں بھجوا دی تھی، نگی کے ہاں سے واپس آ گئی۔ ہاں، تم لوگوں نے ہوا نہیں لگنے دی تو ہم تمہاری مٹھائی کیوں کھاتے؟ نگی نے چمک کر کہا۔ بکواس بند کر، اسی چھت پر بیٹھ کر گلاب جامن اور قلاقند کھائی تھی، وہ تو میری سہیلی لائی تھی، نگی نے آرام سے کہا۔ اور پتہ ہے ملی، ان کی واپس کی پلیٹ مبین گھر نہیں لے کر آیا۔ اچھا تو گلی میں کھڑے ہو کر ساری کھا گیا، گھر جا کر کہہ دیا تائی نے رکھ لی، اور اس کے بعد ساری رات ٹوائلٹ کے چکر لگاتا رہا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دی، پھر نگی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دیکھنا، جب میری منگنی ہوگی تو ہم بھی لفٹ نہیں کروائیں گے۔ یہ ممکن ہے؟ تابی نے ایک دم موقع جھاڑا۔ محترمہ، ہمارے بغیر تمہاری منگنی ہو ہی نہیں سکتی۔ نگی، تمہاری بھی منگنی ہو رہی ہے؟ دیوار کے اس پار جھانکتی ملی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو بھی سکتی ہے، بس تم دعا کرو۔ تابی نے نگی کو ٹھوکا دیا تو وہ منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ملی کو لگا کوئی بات ہے جو اسے نہیں معلوم۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی تفصیل پوچھتی، دوسری چھت پر کھڑے ریان مصطفیٰ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں جانتا تھا تم لوگ یہیں ملو گی۔ کیسی ہو ملیحہ؟ ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ ملی بمشکل بول سکی۔ نگی، فارغ ہو تو میری شرٹ کا بٹن ہی لگا دو۔ اس نے کریم کلر کی شرٹ اور سوئی دھاگے والا ڈبہ نگی کو تھمایا۔ نگی فوراً ہی بٹن ٹانکنے بیٹھ گئی۔ تابی کو بھابھی کی قمیض پوری کرنا تھی، سو وہ جلد ہی چلی گئی۔ ریان واپس نہیں گیا تھا، وہ اپنی چھت پر موجود کاٹ کباڑ کا جائزہ لے رہا تھا، اور ملی اس کا سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں وہ کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ حبس زدہ شام ایک دم خوبصورت ہو گئی۔ تب ہی ریان پلٹا اور اس کی نگاہ ملی پر پڑی، اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ہائے، کیا جان لیوا مسکراہٹ تھی! ملی کا دل پھڑک کر ریان کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ ملی تو پاگل ہو رہی ہے، وہ سٹپٹا کر نگین کو ڈانٹنے لگی۔ اتنی دیر لگتی ہے بٹن لگانے میں؟ بس لگ گیا، نگی نے جلدی آخری ٹانکا لگایا۔ بھئی نگین کو کچھ مت کرو، یہ تو بہت کام کی لڑکی ہے۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر شرٹ لے لی اور چلا گیا۔ کاش میں تیری شرٹ کا بٹن ہوتی۔ ملی کو لگا وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ نگین نہ جانے کون سے افسانے سنا رہی تھی، وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ ملیحہ کو شدت سے احساس ہوا وہ اس بار صرف نگین کے لیے یہاں نہیں آئی،
اس رات اس کے خوابوں میں صرف ایک ہی جملے کی بازگشت ہوتی رہی، کیسی ہو ملیحہ؟ اپنا نام اس سے قبل اسے اتنا خوبصورت نہ لگا تھا۔ ملی، میرا گلا کاٹ دو، ریموٹ ہاتھ میں لیے وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی کہ بری طرح چونکی۔ ہائے نہیں، کیا خالہ سے لڑائی ہو گئی ہے؟ زندگی سے بیزاری، اور مجھے کیا پڑی تمہارا گلا کاٹ کر جیل جاؤں؟ میرا نہیں، قمیض کا۔ نگی نے کینچی اور کپڑا اس کے قریب رکھا۔ میں جامع شیری بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا۔ وہ کینچی اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ دریچے سے جھانکتی بارش، ہوا سے اڑتے بال اور بیک گراؤنڈ میوزک، چاہتوں کا مزہ فاصلوں میں نہیں، آ چھپا لوں تجھے۔ اللہ جانے ایسے موقعوں پر باقی گھر والے کہاں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو ہیروئن کی شکلیں بدل گئی۔ اب وہ خود بارش کی کنمن میں بھیگ رہی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اس کے بال سنوارے، مگر ٹی وی ڈرامہ تو نہ تھا کہ اگلے 20 منٹ تک خواب کا تسلسل ہی نہ ٹوٹتا۔ تب ہی نگین کی ہولناک چیخ نے ڈرامے سے نکال کر صوفے پر پٹکا۔ اس سے پہلے کہ ٹی وی پھر ہاتھ میں پکڑی کینچی اور کپڑے کو دیکھا، وہاں ایک نہیں کئی گلے کٹ چکے تھے اور نگین اپنے پسندیدہ سوٹ کا یہ حشر دیکھ کر بھاں بھاں رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری نگی، وہ میں پتہ نہیں، دفع ہو جاؤ۔ میرا 1500 کا سوٹ۔ نگی دیکھ، میں ہاتھ جوڑی ہوں، خالہ کو نہ بتانا، میں تمہیں ایسا نیا سوٹ لے دوں گی، میرے پاس پیسے ہیں، ہم کل ہی بازار۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریان نے بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ نگی صوفے پر بھاں بھاں کر رہی تھی، ملیحہ قالین پر بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خوبصورت پرنٹ کا ایسا کپڑا پھیلا تھا جس میں کئی سوراخ تھے۔ ملیحہ نے تیزی سے کپڑا سمیٹنا چاہا، مگر اس سے قبل ہی نگی نے کپڑا اٹھا کر مزید پھیلایا۔ اس نے میرے سوٹ کا کیا حشر کیا ہے؟ ملیحہ کا دل چاہا کھینچ کر ایک جھامپڑ نگین کے رسید کر دے، دانت پیس کر بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا نگی، بس اتنی سی بات پر اتنا رونا دھونا پگلی۔ ریان پاس آیا، سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈبے سے ایک ٹیشو کھینچ کر اس کی سمت بڑھایا، پھر دھونس بھری نرمی سے بولا، خبردار اب ایک آنسو نہیں، اس جیسے ایک نہیں 2 سوٹ لے دوں گا، اب اٹھو مجھے کھانا نکال دو۔ دونوں اٹھ کر کچن میں آ چکے تھے۔ قالین پر بیٹھی ملی دم بخود تھی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ریان بس ایک آدھ بار، وہ بھی ذرا سے وقت کے لیے گھر آیا تھا، اور 2 ماہ کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ اس گھر کا فرد ہو، اور نگین کے ساتھ اس کا رویہ کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ ملیحہ سے رہا نہ گیا تو لاؤنج سے باہر آ گئی۔ سامنے کچن کا منظر واضح تھا۔ نگی روٹیاں بنا رہی تھی، ریان ڈائننگ ٹیبل کے پاس پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچھ کہہ رہا تھا، اور نگی ہنس رہی تھی۔ شام کو ملی نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا، ریان روز کھانا یہی کھاتا ہے؟ تائی جو لیان بھائی کے پاس گئی ہیں، 1 ہفتہ رہیں گی، نگی نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا، میں نے تابی کو دکھایا تھا، وہ کہہ رہی تھی شلوار دوپٹہ یہی رہنے دو، سادہ قمیض کا کپڑا لے آنا، میں اسی سے خوبصورت ڈیزائن بنا دوں گی۔ میں نے کہا تو تھا تمہیں نیا سوٹ لے دوں گی۔ پاگل، اب میں تم سے سوٹ لوں گی؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ویسے تمہارا دھیان کہاں تھا؟ وہ پہلے محبت پھر شرارت سے بولی، کہیں نہیں۔ ملی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائے اوئی، مر گئی۔ پارلر میں جہاں دوسروں کی لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہیں ملیحہ کا خجالت سے برا حال۔ تمہیں پلکنگ کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نگین نے بدقت آنسوؤں بھری ایک آنکھ تابی نہیں، کہنے لگی، اپنا خیال رکھا کرو۔ یہ ملی کون سا خوبصورت ہے، بس مان مان کر چہرہ لچکا رکھا ہے۔ اس نے ایسا کہا؟ نہیں، آہستہ کرو، تم کیا بکرا ذبح کر رہی ہو؟ باجی میرا ہاتھ تو بہت نرم ہے، لڑکی نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ہاتھ نرم ہوگا، دھاگا نہیں ہے، اس سے تو بآسانی گلا کٹ سکتا ہے۔ آپ نے بھی تو اتنا جنگل اگا رکھا ہے، وہ چمک کر بولی تو نگی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بمشکل یہ مرحلہ تمام ہوا۔ مونچھیں بھی بنوا، میرا مطلب ہے اپر لپس، بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے کون سا ماڈلنگ کرنا ہے؟ میری توبہ، یہ خوبصورت لگنا اتنا مشکل ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کی، پھر پرس سے فیشیل اور پلکنگ کے پیسے نکال کر دینے لگی۔ ویسے تم کس کو خوبصورت لگنا چاہتی ہو؟ ملی نے خوب بغور اس کا جائزہ لیا۔ نگی کے لبوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ چمکی، دوسرے پل انجان بنتے ہوئے بولی، خود کو۔ تبھی گھر سے کال آنے لگی۔ خالہ اتنی دیر ہو جانے پر پریشان ہو رہی تھی، پھر انہوں نے کہا وہ ریحان کو بھیج رہی ہیں۔ ریحان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نگی نے پلٹ کر اپنا جائزہ لیا۔ بہوؤں کے ارد گرد سرخ سوجی ہوئی جگہ مساج کی بدولت دوران خون تیز ہونے سے چہرے کا رنگ سانولا، وہ تو لڑکی پر چڑھ دوڑی۔ فیشیل کا رزلٹ 12 گھنٹے بعد سامنے آتا ہے۔ وہ چڑ گئی، پھر بڑبڑاتے ہوئے دوسرے کسٹمر کی طرف متوجہ ہوئی، نہ جانے کہاں سے پینڈو اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح ریان بھائی کے سامنے جاؤں گی؟ اس نے دوپٹہ آنکھوں تک کھینچا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کو ملیحہ کا ذہن کچھ اور معنی پہنا رہا تھا۔ الجھل حلیے میں گھومنے والی نگین کو ایک دم اپنا خیال رکھنے کا شوق ہو رہا تھا۔
کبھی بیسن لگتا تو کبھی دہی۔ اب بیٹھے بیٹھے فیشل کا شوق۔ 5 منٹ کے بعد ہی ریحان آ گیا۔ جلدی چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مخصوص مردوں والی عجلت، لیکن اس عجلت کے باوجود وہ انہیں کپڑوں کی دکان پر لے آیا۔ نگی منع ہی کرتی رہی مگر وہ اطمینان سے بولا، اس دن تم سے وعدہ کیا تھا، اب سوٹ پسند کرو۔ اب نگی دکان پر کیا بحث کرتی، فوراً پسند کر لیا۔ تب ہی ریحان نگی کے کان کے قریب جھکا۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر ملیحہ کی طرف مڑی۔ ملی تم بھی پسند کر لو، ریحان بھائی کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لینا۔ وہ جو بیزاری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کھڑی ہو گئی۔ جلدی چلو، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ راستے میں نگی نے آئس کریم کی فرمائش کر دی۔ ملی کو اس بات کی حیرت تھی کہ ہمیشہ لیے دیے رہنے والی نگی ریحان سے کب اور کیسے اتنی بے تکلف ہو گئی۔ کیا بات ہے ملیحہ، تم بہت چپ ہو؟ ریحان نے اپنائیے سے پوچھا۔ وہ کب سے اس کی بیزاری نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، اس نے آہستگی سے ٹالا۔ اس رات وہ سو بھی جلدی گئی تھی۔ مبین کو جاب ملی تھی، اس خوشی میں اس نے ایک ٹانگ پر بھنگڑا ڈالا تھا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اپنے شوہر کو سمجھا دیجیے گا، اب مجھے ان کی 20-50 کی ضرورت نہیں۔ جواباً ماں سے جوتی کھا کے چھوٹی تائی یعنی نگین کے گھر آیا۔ زبردستی گلے لگ کر خوب مبارکباد دی۔ مجبوراً انہیں بھی دینا پڑی۔ شام کو مٹھائی چھت پر لے آیا۔ باقی گھروں میں دے آیا ہوں اور تم لوگوں کا حصہ یہاں لے آیا ہوں۔ وہ نگین سے مخاطب تھا۔ دوبارہ گلی میں بیٹھ کر پوری پلیٹ کھانے کی ہمت نہ تھی۔ ہمیں صرف مٹھائی نہیں، پوری ٹریٹ چاہیے۔ ملی پھیلی۔ ڈن۔ اپنی پہلی پیپر اور نگی کے لیے ایک زبردست سا گفٹ۔ صرف نگی کے لیے کیوں؟ دونوں چلائیں۔ ہر برے وقت میں اس نے ساتھ نبھایا ہے، اپنا جیب خرچ مجھ پر قربان کیا، اب صلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سینہ ٹھونک کر بولا، تمہاری جاب کی سب سے زیادہ خوشی بھی اسی کو ہے، اب ادھار تو نہ مانگو گے؟ تابی نے منہ بنایا۔ جانے دو تابی، 100-200 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نگی نے کہنا چاہا، تابی نے بات قطع کر دی۔ بس اسی طرح میرے بھائی کو قابو کیا ہے۔ فضول مت بولو، مبین نے جھڑکا، اور چل کر میرے کپڑے استری کرو، صبح آفس جانا ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ مبین نے بھائیوں والا روب دکھایا۔ ان کے جانے کے بعد نگی نے مڑ کر دیکھا، نہ جانے کب وہ اس دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے؟ نگی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ درخت کتنے مرجھائے سے لگ رہے ہیں کہ آریاں بھی اجڑ گئیں۔ ریحان سارا دن آفس میں، اور تائی کا تمہیں پتہ ہی ہے، یہ گھر سب گھروں سے زیادہ خوبصورت اور بڑا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوگی جو اس گھر کو سنبھالے گی۔ بظاہر ملی کا لہجہ سرسری تھا مگر نگی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ وہ تم بھی ہو سکتی ہو۔ ملی کو لگا وہ اسے کریدنا چاہتی ہے، تب ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں۔ کیوں، تمہیں ریحان اچھا نہیں لگتا؟ تمہیں لگتا ہے؟ ملی الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور مجھے تو عین وقت پر خالہ نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ نگی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر صحن میں جھانکا۔ نیچے آ جاؤ، پھپھو آئی ہیں۔ وہ خود بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ ملی کا ذہن اٹک سا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ نہیں نگی، ریحان سے دستبرداری آسان نہیں، اور میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ نگی کو حسب معمول پھپھو نے بلوا رکھا تھا۔ خالہ بڑی دیر تک بڑبڑاتی رہیں، میری بیٹی کو نوکر سمجھا ہے؟ بیٹا گھر آتا ہے یا وزیر اعظم؟ ملی نے جی بھر کے تربوز کھائے، خالہ کی تقریر سنی، پھر ریحان کے گھر آ گئی۔ تائی سر پر پٹی باندھے لیٹی تھی۔ ریحان ٹی وی دیکھ رہا تھا، گھریلو لباس میں صوفے پر نیندراز، سر کے نیچے کشن رکھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح مسکرائی بھی نہ تھی کہ نگی کا پوچھ لیا، جسے سنی انسنی کرتی وہ تائی کے پاس آ گئی۔ وہ سر کے درد سے بے حال تھی۔ ملی کی دلی مراد بھر آئی، گویا گھر سے ان کی بیماری کی دعائیں کرتی آ رہی تھی۔ ملی کمر کس لی۔ ملیحہ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ ریحان کو مہمان نوازی یاد آئی۔ میں تائی کے لیے دلیا بنانے جا رہی ہوں۔ ہاں اگر آپ نے چائے پینی ہو تو؟ وہ دلکش انداز میں مسکرائی۔ سکھیاں کہتی تھیں اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے۔ نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ تو پھر کس وقت پیتے ہیں؟ ملی نے بے ساختہ پوچھا تو وہ برجستہ بولا، جب کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ اس نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو پنک لان کے لباس میں بڑی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اچھا امی، میں ذرا نہا لوں، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ پھر تائی کے لاکھ کہنے کے باوجود کہ وہ اتنی بیمار نہیں ہے، دلیاں کھائے۔ اس نے دلیا بنایا بھی اور کھلایا بھی۔ آنٹی گھر کتنا گندا، اور یہ پودے، انہیں کبھی پانی نہیں دیا؟ تائی بیچاری دلیا ہضم کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، کچھ نہ کہہ سکی، اور وہ جھاڑو اٹھا کر صحن میں پھرتی سے جھاڑو لگا کر پتے اکٹھے کیے، کیاریوں سے موٹا موٹا کوڑا اٹھایا، اس کے بعد پائپ لگا کر صحن دھویا، کیاریوں کو لبالب بھرا، درختوں کے پتوں پر چھڑکاؤ کیا۔ اب پتہ نہیں ریحان مصطفیٰ نے نہانے میں گھنٹہ لگایا یا ملی میں کوئی سگھڑ جن گھس گیا تھا۔ بہرحال جب وہ کیمل کلر کے کاٹن کے شلوار قمیص میں گیلے بالوں کو رگڑتا باہر آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ صحن دھلایا، کیاریوں سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، نکھرے تازگی لیے سبز پتے جن سے قطرہ قطرہ ٹپکتا پانی وہ اپنی ہتھیلی میں سمیٹ رہی تھی۔ انجان
بے خبر، حالانکہ ساری حسیات وہیں متوجہ تھی جہاں برآمدے کی آخری سیڑھی پر ریان ہاتھ پر تولیہ رکھے متحیر سا کھڑا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ وہ آہستگی سے پلٹی، مسکرائی اور معصومیت سے پوچھنے لگی، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اچھا؟ میں تو عالم حیرت میں ہوں، آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے؟ جناب میں خود جادو کی چھڑی ہوں۔ وہ کمر سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے ہنسی اور اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر تار پر پھیلا دیا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نگی کو ساتھ۔ ریان بھائی آج کے دن نگی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بکھرے بال دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوارا تھا۔ آج سنڈے ہے، عزیر بھائی آئے ہیں اور انہیں صرف نگی کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے۔ واقعی؟ کپڑے تک اسی سے پریس کرواتے ہیں، خود نگی بھی۔ اچھا چھوڑے، میں اب چلتی ہوں۔ ملیحہ، وہ ریان کے پکارنے پر رکی اور پلٹی۔ تھینکس۔ تر و تازہ فریش چہرہ، بکھرے گیلے بال، دلکش آنکھیں، اس پر مخاطب کرنے کا خوبصورت اور قاتل انداز۔ ملی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر تیزی سے پلٹ آئی۔ پھر یہ پہلی بار نہ تھا، وہ اکثر ریان کے سامنے پھپھو کے نگی کے لیے محبت اور عزیر کا ذکر بظاہر سرسری مگر معنی خیز انداز میں کر جاتی، مگر لگتا تھا ریان ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کوڑ مغز بھی تھا۔ مجال ہے جو دونوں کی نگی اور ریان انڈرسٹینڈنگ میں کچھ فرق آیا ہو۔ وہی انداز و اطوار، وہی ایک دوسرے سے تعاون اور وہی نان سٹاپ باتیں۔ اوپر سے نگی کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ ملی کو لگتا تابی کو بھی پتہ ہے، بس اسی سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، اور جو چھپایا جا رہا تھا وہ اس کے سامنے بالکل عیاں تھا۔ اس دن بھی ملی نے نگی اور ریان کو ایک ساتھ دیکھا، وہ دونوں پاس کھڑے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ ریان کے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی تھی، سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ کچھ کہہ کر وہ جانے لگا تو نگی نے اسے بازو پکڑ کر روکا اور نہ جانے کیا کہا۔ جواب میں ریان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی اور چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ملی کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، جسے دیوار سے ہٹتے ہوئے بے دردی سے صاف کیا اور سوچا کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن کیا؟ پھپھو تھی تو وہ نگی کی پھپھو، لیکن ملیحہ بھی ہمیشہ انہیں پھپھو ہی کہتی تھی۔ آج تو پھپھو پر جی جان سے پیار آ رہا تھا، تبھی تو تیل کی مالش ہو رہی تھی، نیند کے جھونکوں سے ادھر ادھر ڈولتی پھپھو چونکی۔ اب سارا دن اکیلے بور نہیں ہوتی؟ لو، یہ شیطان کا ڈبہ بور ہونے دیتا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ دوپہر کو لمبی تان کر سو جاتی ہوں، شام کو کسی نہ کسی گھر چلی گئی۔ انہوں نے بڑے آرام سے ملیحہ کا یہ وار ضائع کیا تو اس نے دوسری چال چلی۔ پھر بھی سبو ہی تو چھوٹی اور اسکول جاتی ہے، اس عمر میں سارے گھر کے کام اکیلے کرنا پڑتے ہیں۔ اس عمر میں کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹکے سے اپنا سر چڑھایا۔ چھوٹی عمر میں شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر میں 3 بھابھیوں سے چھوٹی ہوں۔ اور کام؟ عقب میں بیٹھی ملی نے دانت پیسے۔ نوکرانی صفائی کر کے کپڑے دھو جاتی ہے، تھوڑے پیسے زیادہ دے کر استری بھی کروا لیتی ہوں، نگی آئے تو 3-4 سالن بنوا کر فریز کروا لیتی ہوں۔ آس پڑوس سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ آس پڑوس سے مراد بھائیوں کے گھر تھے کہ بھابھیوں کی اتنی مجال کہاں، کچھ اچھا بنائے اور ان کو چکھائے بنا خود کھا لیں۔ چلو چھٹی ہوئی، یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ملیحہ سر پر ہاتھ مار کر آ گئی۔ اچھا بس کرو، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بال سمیٹ کر چوٹی بنا دو۔ ملیحہ بدمزہ سی ہو کر چوٹی بنانے لگی۔ گھر میں چھایا سناٹا ہر آواز پر حاوی ہوتا گیا تو وہ اکتا کر بولی، آپ کے گھر میں کتنا سناٹا ہے؟ پھپھو نے ذرا رک کر اس خاموشی کو محسوس کیا، پھر آ بھر کر بولی، ہاں سناٹا تو ہے، شکر کہیں تو اونٹ پہاڑ تلے آیا۔ تو توڑ دیں یہ سناٹا، عزیر بھائی کی شادی کر دیں۔ میں تو کب کی کر دیتی، پر اس پر تو کہتے کہتے وہ بات بدل گئی۔ آپ ماں ہیں، جذباتی طور پر بلیک میل کریں اور شادی کر دیں۔ ملیحہ نے مفت مشورہ دیا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ نگی بھی بہت فکر کرتی ہے، کہنے لگی میرے جانے کے بعد پھپھو کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں جا رہی ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہونا ہی ہے، پھر کون آپ کو کھانے بنا کر فریز کروائے گا؟ پھر تھوڑا وہ آپ کی ایک آواز پر بھاگی بھاگی آئے گی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں بہو گھر لے آئیں، جو تازہ تازہ کھانا پکائے، کپڑے استری کرے اور آپ کی خدمت کرے، بالکل نگی کی طرح۔ آخری جملہ بے حد آہستگی سے اور سنبھل کر کہا۔ نگی کی طرح؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں، لگتا ہے تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے تیل کی بوتل بند کی اور چپکے سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ اگلے 1-2 دن میں اس نے تھوڑی برین واشنگ اور کر دی، جس میں نگین کے سگڑاپے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خالو کی اکلوتی اولاد ہے، خالو کے پاس جو کچھ ہے نگین کا ہے۔ پھپھو کا رسپانس دیکھ کر ملیحہ کو لگتا تھا کہ کامیابی زیادہ دور نہیں۔ تابی پہلے سے چھت پر ٹہل رہی تھی، ملی کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر بولا، ہیں تمہارے گھر تو بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ بریانی کو خالہ کی ڈانٹ کا تڑکا لگ گیا۔ ملی ہنسی۔ نگی اسی طاق میں رکی ہے کہ کسی طرح بریانی 1 پلیٹ تمہارے لیے اڑا سکے۔ ارے جانے دو، آج میری طرف سے پیزا اور کولڈ ڈرنک اڑاؤ۔ مبین نے فل سائز پیزا کے ساتھ انٹری دی۔ واو! ملی نے ڈبہ کھولنا چاہا تو مبین نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے نگین کو بلاؤ۔ توبہ ہے، ملی نے گھورا، پھر اوپر سے نگی کو آوازیں دینے لگی۔ اشارے سے یہ بھی بتا دیا کہ بریانی کی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً ہی اوپر آ گئی۔ تمہیں کیا ایڈوانس میں ملی ہے؟ لوازمات دیکھ کر ملی نے پوچھا۔
نہیں، میری تنخواہ کے لالچ میں ابا نے جیب خرچ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہنسا۔ شرم کرو، کوئی والدین کو وہ بھی لالچی کہتا ہے، نگی نے ڈانٹا۔ اور میرا گفٹ؟ وہ خالص اپنی تنخواہ میں سے۔ چاروں نے خوب ہلا گلا کرتے ہوئے پیزا اڑایا۔ ویسے آج بہت عجیب دن ہے۔ تابی نے کولڈ ڈرنک سے دوسرا گلاس بھرا تو باقی کی ملی نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اس گرمی اور حب زدہ دن میں تمہیں نئی بات کیا نظر آئی؟ آج سنڈے ہے، اس کے باوجود پھپھو کی طرف نگین کا بلاوا نہیں آیا۔ میں خود حیران ہوں، حالانکہ آج نادیہ باجی بھی آئی ہوئی ہیں اور عزیر بھائی بھی کچھ پراسرار سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ یار ہوگا وہی عزیر بھائی کی شادی کا معاملہ، ملی نے سرسری انداز میں کہا۔ اچھا بچے، تم لوگ اپنی کیا سرائیاں ہم کرو، ہم چلتے ہیں۔ ویسے عزیر بھائی اتنے برے بھی نہیں، بس غصے کے تھوڑا تیز ہیں۔ پرسنالٹی اور جاب تو بہت اچھی ہے۔ مبین کے جانے کے بعد ملی نے یوں ہی برصبیل تذکرہ کیا تو دونوں کے منہ ایک ساتھ او نکلا۔ خیر ہے، آج کل پھپھو کی طرف زیادہ چکر لگ رہے ہیں؟ تابی نے شرارت سے پوچھا۔ یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں، وہ اٹھ کر مخصوص دیوار کی طرف چل دی۔ نگین اور تابندہ نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری، جبکہ ملی سوچ رہی تھی کیا ہی اچھا ہو اگر پھپھو آج عزیر بھائی کو گھیر ہی لے۔ رات کو کھانے کے بعد پھپھو نے بھائی کو اپنے گھر بلا لیا۔ دونوں بہن بھائی 11 بجے تک کیا بات چیت ہوئی، اس کی خبر خالہ کو بھی نہ تھی، لیکن خود بدھ انہیں بھی لگی تھی کہ آخر یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے۔ کیوں سنا تھا اس میٹنگ میں بڑے تایا بھی شریک تھے۔ پھر وہ دھماکہ ہو گیا جس کے بعد ملی کا دل چاہا وہ لڈیاں ڈالے، مگر سب کا رد عمل دیکھ کر چپ ہونا پڑا۔ پھپھو نے باقاعدہ نگی کے لیے عزیر کا رشتہ ڈالا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں بالواسطہ بات طے ہو چکی تھی۔ یہ کارروائی غالباً خالہ کے لیے تھی، جو ششدر سی سب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے چالاکی یہ کی کہ بڑے اور چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئی، تاکہ اگر بھابھی کو اعتراض ہو تو بھی ان کی موجودگی میں کچھ بول نہ سکے۔ اور وہی ہوا۔ نگی کے ابا نے جھٹ پٹ ہاں کی اور پھپھو نے آگے بڑھ کر بھابھی کے کھلے منہ میں رسگلہ ٹھونس کر گلے لگا لیا۔ اور اصل دھماکہ ملی کے لیے بھی اس وقت ہوا جب پھپھو نے کہا کہ انہیں منگنی نہیں کرنی، بس اگلے مہینے شادی کی کوئی بھی تاریخ دے دے۔ اب پھپھو کو عزیر کی طرف سے خدشہ تھا تو خالو کو خالہ کی طرف سے، تبھی جھٹ سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ دے دی۔ نگی کو بلاؤ، میں اپنی بیٹی کو پیار تو کر لوں۔ پھپھو کے کہنے پر ملیحہ نے پردہ چھوڑ کر نگی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید تھا اور جسم ہولے ہولے کانپتا ہوا۔ ایک لمحے کو ملیحہ کا اپنا دل ڈوب سا گیا۔ نگی! ملیحہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ جہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے لرزتے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں چپ سادھ گئے۔ دشتم پشرم پھپھو اندر آئیں، چٹ چٹ نگی کی بلائیں لی، 5000 کا کڑکڑاتا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چلی گئی۔ نوٹ کچھ لمحے ہولے ہولے اس کی انگلیوں میں کانپتا رہا، پھر نیچے گر گیا۔ نگی! مانا یہ سب کچھ بہت اچانک ہے، مگر ملی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ملیحہ کچھ لمحے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی، جہاں مہمانوں کے جانے کے بعد خالہ خالو سے الجھ رہی تھی۔ میری بیٹی اور مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پوچھا تو تھا، وہ آرام سے بیٹھے مٹھائی کھا رہے تھے۔ ایسے پوچھتے ہیں تو کیا اسٹمپ پیپر پر لکھ پاتا ہے؟ احمق عورت، اس سے اچھا رشتہ بھلا کہاں سے ملے گا؟ ایسی کوئی حور پری نہیں ہے ہماری بیٹی، ایک تو اپنا، اوپر سے اتنی اچھی نوکری، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث۔ وہ بگڑ کر بولے۔ ہاں، اور غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا ہے۔ غصہ مرد کی شان ہے۔ ہاں، ساری عمر آپ کی یہ شان ہی کم نہ ہوئی۔ خالہ جل کر بولی۔ تو تم نے بھی تو گزارا کیا ہے۔ چلے اسی بہانے یہ تو مانا کہ گزارا میں نے کیا ہے۔ پاگل عورت، بیٹی نظروں کے سامنے رہے گی اور کیا چاہیے؟ غیروں میں رشتہ کرنے سے 100 طرح کے خدشے ہوتے ہیں، نہ جانے کون لوگ ہوں گے، کیسے نکلیں۔ یہاں تو سب کچھ دیکھا بھلا، باقی مرد کا کیا ہے؟ بیوی سمجھدار ہو تو قابو کر ہی لیتی ہے، تمہاری طرح۔ یہ تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ 2 کپ چائے ہی بنا لو۔ بات کرتے کرتے ملیحہ کو لتاڑا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ ساس پین چولہے پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جو کچھ اس نے چاہا اور سوچا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ تھا، مگر نہیں، ہلکی سی شرمندگی جو اندر ہی اندر کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ شرمندگی کس بات کی؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ محبت ہے یا جنگ؟ یہ کون تھا جو اندر بیٹھا اس سے سوال جواب کیے جا رہا تھا؟ میرے پاس فضول سوالوں کا جواب نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر پتی چینی کے ڈبے نکالے۔ اور فضول حرکتوں کا جواز ہے؟ شٹ اپ! وہ چلائی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کس سے لڑ رہی ہو؟ خالہ کا چہرہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ خالہ سوچ رہی تھی جب جوان لڑکیاں ہواؤں سے بھی لڑنے لگے تو ان کی شادی کر لینی چاہیے۔ وہ نگی کو ڈھونڈتی اوپر چلی گئی، حالانکہ ابھی دوپہر شام کے آخری کنارے پر تھی، مگر وہاں اوپر والے کمرے میں تینوں موجود تھے، نگی، تابندہ اور مبین۔ لو، میں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ نگین، یہ کیٹلاگ لو، خالو نے کہا ہے نگین سے فرنیچر پسند کروا لو۔ ملیحہ نے کیٹلاگ آگے بڑھایا۔ نگین یوں ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تابندہ نے کیٹلاگ پکڑا اور بنا کھولے ایک طرف ڈال دیا۔ مبین اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا، پھر جھنجھلا گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تابندہ کی منگنی ہوئی تو یہاں وہاں پھدکتی پھر رہی تھی اور تم ہو کہ یہ سوگوار صورت بنائے بیٹھی ہو۔ یار، عزیر بھائی میں کمی کیا ہے؟ بچپن سے نگی کے ساتھ ہو، ابھی تک اس کے دل کا حال نہیں جانتی؟
تابی نے تیز لہجے میں کہا۔ ملی سٹپٹا کے پھرتی کے انداز میں بولی، ہاں تو مجھے بتایا کیا ہے، ہر چیز کا تو پردہ رکھا ہے، جو دل کے قریب ہوتے ہیں انہیں بتایا نہیں جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر نگی ہمت کرے۔ تابی نے نگین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ملی سٹپٹا گئی۔ لیکن شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم دونوں اگر خاموش نہیں ہو سکتی تو خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ نگین پھٹ پڑی، اور تابی تم بھی بس کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے رائے لینا بھی گوارا نہیں کی وہ میرے فیصلے کو کیسے قبول کریں گے؟ تابندہ تعصب سے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ ملی نے کن اکھیوں سے نگی کو دیکھا، وہ مضطرب سی کیٹلاگ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، آؤ فرنیچر پسند کریں، امی سے کہو جو اچھا لگتا ہے بنوا لیں، اور پلیز مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ ملی کیٹلاگ اٹھا کر نیچے چلی آئی، پھر خالہ کے ساتھ مل کر ڈیزائن پسند کر لیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس خبر کا رسپانس ریان مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھے، مگر سنا تھا کہ اس کے آفس میں کام بڑھ گیا ہے، اس لیے دیر سے گھر آتا ہے۔ بیچارہ، خیر میں سب بھلا دوں گی، ذرا نگی کی شادی ہو جائے۔ وہ اس وقت بہت خود غرض ہو رہی تھی، اسے نگی کے احساسات سے زیادہ اپنے دل کی پرواہ تھی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، مگر یہ محبت تھی یا جنگ؟ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ نگین نے والدین کی خاطر ہی صحیح لیکن خود کو سنبھال لیا تھا اوپری دل سے، مگر اب وہ شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی تھی۔ ملیحہ بھی مطمئن ہونے لگی، بس ریان مصطفیٰ کی مصروفیات میں دن بدن اضافہ ملی کو جھنجھلا دیتا۔ کیا وہ ابھی تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکا؟ حالانکہ ایک دو بار جو ملاقات ہوئی اس میں وہ نارمل ہی نظر آیا، اور دوسری بات 2 ویکنڈ گزر گئے، عزیر گھر نہیں آیا تھا، مگر پھپھو مطمئن تھی شادی پر چھٹیاں لی ہیں، اس لیے کام سمیٹنے لگا ہے۔ انہوں نے ملیحہ کو بتایا۔ اس دن بہت دنوں بعد وہ زبردستی نگین کو چھت پر لے آئی، ورنہ اب اس نے چھت پر آنا بند کر دیا تھا۔ لیکن آج شام خوشگوار تھی، نیلے عنبر پر سفید بادلوں کی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ دونوں یوں ہی ٹہلنے لگی۔ خالہ اور خالو تابندہ کے گھر گئے تھے انہیں شادی کا بلاوا دینے اور صلح کرنے۔ ریان کے ابو نے بہت سختی سے کہا تھا اگر اس شادی پر وہ لوگ ایک نہ ہوئے تو وہ بھی شادی میں شریک نہ ہوں گے۔ پھر کون سا جائیدادوں کے جھگڑے تھے، وہ ہی معمول کی گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑھتے بڑھتے دونوں گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر گئی۔ تایا تائی ہمارے گھر آئے ہیں امی ابو کو منانے۔ دیوار کی دوسری طرف تابی کا مکھڑا طلوع ہوا، تو تم کیا یہاں کر رہی ہو؟ ان کی کوئی خاطر خدمت کرو۔ ملی نے جھڑکا، وہ بھی گیا ہے بیکری تک۔ نگی، تم نے پارلر سے ٹائم لے لیا یا میں لوں؟ ابھی تک تو نہیں لیا۔ نگین آسمان پر تیرتے بادل دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہا ان بادلوں پر بیٹھ کر بہت دور نکل جائے۔ اچھا میں لے لوں گی، ادھر آ جاؤ۔ نہیں، جا کر چائے بناتی ہوں، مبین آنے والا ہوگا۔ ملیحہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ نگین کا دھیان بٹاتی رہی، مگر وہ مضطرب سی تھی۔ پھر ایک دم ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ملی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے پیشانی مس لی۔ تمہارا وہم ہے نگی؟ ملیحہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ہاں شاید، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ مگر وہ نگین کا وہم نہ تھا۔ مبین بیکری تک گیا، جب راستے میں کسی گاڑی نے ٹکر ماری، جان تو بچ گئی؟ ہاں، ٹانگ زبردست طریقے سے فریکچر ہو گئی، سب کے سب اسپتال بھاگ گئی۔ تابی مبین کے لیے سوپ لے کر آئی تو نگین اس کے سرہانے بیٹھی زاروں زار رو رہی تھی۔ توبہ، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی، اور تم ہو کہ یہ پتہ ہے کیوں رو رہی ہے؟ اب اس کی شادی میں بھنگڑا کون ڈالے گا؟ ملی نے مذاق کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے مذاق پر خود ہی ہنسنا پڑا۔ وہ سب چپ سے ہو گئے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلانے لگی۔ مبین پورے 10 دن کے بعد اسپتال سے واپس آیا تھا۔ ان 10 دنوں میں شادی کے سارے کام ٹھپ ہو گئے تھے۔ نگین کے ابو نے چاہا کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے، مگر پھپھو نے عزیر کی چھٹی کا عذر پیش کر دیا، جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے منظور ہوئی تھی۔ پھر مبین کے ابو نے بھی منع کر دیا۔ اس ایک حادثے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، جب اچانک ایک دن وہ چلی آئی۔ بری کی ساری تیاری ملیحہ نے پھپھو کے ساتھ مل کر کی تھی کہ نگین نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خود اپنے کپڑے بھی جی جان سے تیار کروائے تھے، آخر ریان کو امپریس بھی تو کرنا تھا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے جب اس نے سارے کپڑے عزیر کے بیڈ روم کی دیوار گیر الماری میں ہینگ کر دیا۔ نگین کے جہیز کا سامان کمرے میں سج چکا تھا، عزیر بھی آ چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ نہ خوشی کا اندازہ ہوتا نہ غم کا۔ آج نادیہ باجی نے بما اہل و عیال آنا تھا، اس لیے پھپھو کا خیال تھا کہ ان کے آنے سے قبل سارا سامان ٹھکانے لگ جائے۔ پھپھو آج تو میں تھک گئی، کھانا بازار سے منگوا لیں۔ وہ کمر پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ امی پیزا آرڈر کروں؟ بوئی اچل کر کھڑی ہوئی۔ پھپھو نے گھورنا چاہا، پھر ملیحہ کا خیال کر کے رکی۔ اچھا میں نہا لوں؟ ملیحہ یہ ڈبے وغیرہ بھی ٹھکانے لگا دو۔ موٹی بھینس، تم بھی کوئی کام کر لیا کرو، ملی نے چڑھ کر سبوئی سے کہا۔ میں تو پڑھنے جا رہی ہوں، بہانہ بنا کر کھسک گئی۔ سچ مچ بھینس ہے، بس بیٹھ کر جگالی کرنا آتی ہے۔ وہ چڑھ کر ڈبے اٹھانے لگی، تبھی کال بیل بج گئی۔
اس سے سبو ہی وہ کئی آوازیں تھیں مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بیرونی دروازے تک آئی۔ کون؟ ریان۔ ہائے اللہ! اس نے تیزی سے بکھرے بال سمیٹے، کاش منہ بھی دھو لیا ہوتا۔ آپ؟ عزیر ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، صاف لگتا تھا وہ آفس سے سیدھا یہی آ رہا۔ آپ اندر آئیے نا، وہ شاید پھپھو سے ملنے کے خیال سے اندر آ گیا۔ نگین کی منگنی کے بعد سے آپ غائب ہی ہو گئے ریان بھائی، وہ سرسری لہجے میں کچھ جتانا چاہ رہی تھی، بس مصروفیات اچانک ہی بڑھ گئی۔ آج کچھ فراغت تھی تو سوچا السلام علیکم پھپھو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر سے کھڑا ہو گیا۔ لوگ بھی بس پانی کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، ملی نے بے حد خوف سے سوچا، جبکہ پھپھو بھی وہی گلہ کر رہی تھی اور وہی عذر تراش رہی تھی۔ دھیما پورا سر لہجہ جو پورے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا، وہ کھڑے کھڑے مدہوش ہونے لگی۔ ہوش تب آیا جب وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ بیٹھو نا، ابھی آفس سے آ رہا ہوں، گھر جا کر فریش ہوں گا۔ وہ ان کے سامنے جھکا اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ملی کو دیکھا۔ وہ تم لوگوں کی شام کی محفلیں تو غالباً ناپید ہو گئی ہیں۔ ملی چونکی، پھر ہنس دی۔ اسے سب خبر تھی۔ وہ چلا گیا مگر اپنی خوشگوار ہونے کا احساس چھوڑ گیا۔ کوئی آئے تو شربت پانی بنا لیتے ہیں، آپ بٹھاتی تو ہی بناتی، کر لو گل۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لیکن یہاں چور کون ہے اور کوتوال کون؟ سوال کے جواب سے قبل ہی بیل دوبارہ بجنے لگی۔ پیزا آیا ہوگا، پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو اس خمیری روٹی میں کیا ملتا ہے۔ پیزا لڑکیوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولتے ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی، کٹے ہوئے بال، سٹائلش سا لباس، مگر کچھ پریشان اور مضطرب۔ یہ عزیر کا گھر ہے؟ جی۔ ملیحہ نے چونک کر اس کا سر نو جائزہ لیا۔ آپ اس کی بہن ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ آئیے۔ ملی نے دروازہ چھوڑا، اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی، پھر پھپھو کو آواز دے کر بلایا۔ عزیر بھائی سے ملنے آئی ہیں؟ مل کے بتانے پر انہوں نے حیران ہو کر لڑکی کو دیکھا، پھر تیوری چڑھا لی۔ چہرے کے تاثرات جتنے خوفناک بنا سکتی تھی بنا لیے۔ کیا بات ہے؟ آپ عزیر کی مدر ہیں؟ لڑکی نے سنجیدگی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہاں، پر تم کون ہو؟ خطرے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں عزیر کی بیوی ہوں۔ جہاں پھپھو بھونج کی رہ گئی وہیں ملیحہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ انہوں نے سنبھل کر غصے سے کہا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، سال بھر پہلے ہی اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی امی بیمار ہے، اس لیے چھٹی لے رہا ہوں، مگر مجھے لگتا تھا بات کچھ اور ہے۔ وہ الجھا ہوا تھا مگر پریشان نہیں۔ مجھے کسی نے بتایا وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بیٹے پر الزام لگاتے؟ پھپھو پھٹ پڑی۔ نہ میں جھوٹ بولی ہوں نہ بکواس کری ہوں، میرے پاس ثبوت ہے۔ یہ نکاح نامہ۔ اس نے پرس کھول کر نکاح نامہ ان کی طرف بڑھا گیا۔ اب اور کیا رہ گیا تھا؟ پھپھو گمسم سی ہوگی۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا، 1 سال میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رہا، مجھے برتا، روپیہ پیسہ ہر چیز شیئر کی، اور اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں عزیر کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ملی کے اعصاب پر برف سی گر گئی، وہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ پھپھو بھی چپ تھی، پھر بہت دیر کے بعد انہوں نے ہلکے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ سنو لڑکی، عزیر کوئی شادی نہیں کر رہا، اور اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس سے بات کروں گی۔ میں عزیر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ احمق لڑکی، تمہیں یوں اچانک دیکھ کر وہ بھڑک بھی سکتا ہے۔ عزیر کے باپ کو پتہ چلا تو؟ مگر ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، پر اس کے ماموں تو زندہ ہے، ہنگامہ کر دیں گی۔ مجھے کچھ رات تو ہموار کرنے دو۔ لڑکی کے چہرے پر تھوڑا اطمینان پھیل گیا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، مگر عزیر نے چھٹی؟ ارے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ ہاتھ ماتھے پر مار کر رہ گئی۔ لڑکی کا منہ کھل گیا۔ ہارٹ اٹیک کا مریض 2 دن میں اتنا ہٹا کٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوا تو اب ہو جائے گا۔ خدا کے لیے بی بی، ابھی تو یہاں سے نکلو۔ انہوں نے 2 ہاتھ جوڑے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے، چٹ چٹ گالوں پر بوسے دیے۔ اب میں مطمئن ہوں۔ وہ عزیر تو یوں ہی ڈرا رہا تھا کہ میری ماں بہت غصے والی ہیں۔ انہوں نے دونوں گال رگڑے۔ یہ میرا فون نمبر۔ اس نے پرس سے ایک چٹ نکال کر نمبر لکھا اور ملیحہ کو تھما دیا۔ اس کے جانے کے بعد پھپھو کو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ملیحہ کے سامنے ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کل منھی کہاں سے ٹپک پڑی۔ ہائے، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ بھائیوں نے تو ویسے ہی مجھ سے قطع تعلقی کر لینی ہے۔ ملی ششدر سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملی میری بچی دیکھ، تو سیانی بیٹی ہے، اس وقت یہ بات ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور نگین کا کیا ہوگا؟ تو کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے اسے ٹال دیا۔ 2 دن کی تو بات ہے، شادی ہو جائے پھر میں سنبھال لوں گی۔ عزیر نے وعدہ کیا ہے وہ اسے طلاق دے دے گا۔ ملیحہ نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا تو انہیں پہلے ہی اس بات کی خبر تھی۔ لگتا تھا ماں بیٹے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ پھپھو نے نہ جانے کس طرح عزیر کو بلیک میل کیا کہ وہ اس شادی پر رضامند ہو گیا ہے۔ نہیں بتائے گی نا؟ بس 2 دن کی بات ہے۔ ان کے ملتجی سے لہجے پر ملیحہ نے بدقت نرمی میں گردن ہلائی۔ ہاں، تو بہت اچھی بیٹی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ بڑبڑائی اور ایک ٹرانس میں چلتی گھر آ گئی۔ فون نمبر والی پرچی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے پھپھو سے تو وعدہ کر لیا، مگر ساری رات کروٹیں بدلتے گزرتی۔ یہ تو نے نگین کے ساتھ کیا کیا ملی؟ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ ایک شادی شدہ مرد پر میں نے کیا کیا ہے؟ پھپھو نے رشتہ مانگا، اس کے گھر والوں نے قبول کیا۔
سارے قصے میں کہاں ہوں؟ ہاں تم تو بہت نیک اور معصوم اور نیک پاک ہو۔ ہاں تو میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے فرض کرو تم نے پہلے ہی کچھ نہیں کیا، پر اب یہ سب چھپا کر نگین کے ساتھ کون سا بھلا کر رہی ہوں؟ میں خالہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، اس 2 دن کی بات ہے، پھپھو نے کہا وہ سب ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں تم واقعی بہت نیک اور بے قصور ہو۔ شٹ اپ۔ کیا ہوا ملی؟ کچھ نہیں، ڈرانا خواب دیکھ لیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ صبح بہت خوشگوار نہ تھی، گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، ملیحہ کے امی ابو بھی آ گئے تھے۔ ماں نے آتے ہی پہلا سوال کیا، کپڑے تو ڈھنگ کے بنوائے ہیں؟ وہ آج کل کی لڑکیوں کے چوغے تو نہیں سلوا لیے؟ اور وہ کھلا پاجامہ جس میں بلی بھی گھس جائے تو پتہ نہ چلے؟ ملیحہ سٹپٹا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اس نے بڑے اہتمام سے بارات کے لیے سلور کلر کی فراک اور وہی بلی والا پاجامہ سلوایا۔ تایا نے مہندی کے فنکشن کے لیے منع کر دیا تھا۔ پھپھو صبح صبح ایک چکر لگا گئی تھی، پھر سب ٹھیک دیکھ کر مطمئن سی چلی گئی۔ لڑکیوں نے عزیر کے گھر ہنگامہ مچا رکھا تھا لڑکوں نے عزیر کے گھر ہنگامہ مچا رکھا تھا تو لڑکیوں نے ادھر ادھر مل جل کر مہندی کی رسم ادا کر لی۔ سب ہنگامہ وہی تھا جو روایتی شادی میں ہوتا ہے، شور ہنگامے، گانے، ڈانس۔ پھر ملیحہ کو لگ رہا تھا کچھ کمی ہے۔ نگین مائیوں کے جوڑے میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، اداس اور مزمحل۔ سب کام تابی اور ملی نے سنبھال لیا تھا۔ بقول خالہ دونوں نے مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر دکھایا، نگی کو بہن کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ کچن کا کام سمیٹ کر آئی تو نگی کمرے میں نہ تھی، جبکہ 1 گھنٹے قبل وہ طبیعت ٹھیک نہیں کہہ کر کمرے میں آئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور سارا ہنگامہ سر پڑ گیا تھا۔ اس نے سارے کمروں میں جھانکا، ہائے اللہ کہاں چلی گئی؟ کچھ سوچ کر وہ سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی اور نگی کو وہاں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ چارپائی پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی اور ادھورا چاند اداسی سے اسے تک رہا تھا۔ توبہ ہے نگی، کل تمہارا نکاح ہے اور تم یوں بال کھولے چھت پر بیٹھی پوری کی پوری چڑیل لگ رہی ہو۔ اگر کوئی جن میں ناشک ہو گیا تو؟ عزیر کی موجودگی میں کسی جن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہ جانے کیوں ملی کو لگا وہ تھک گئی، شاید سارا دن کام کیا ہے اس لیے۔ خود کو تسلی دیتی نگی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کے درمیان خاموشی سی حائل ہوئی، ایسی خاموشی جس سے ملی کو وحشت ہونے لگی۔ نگی تو خوش نہیں ہے؟ تبھی وہ ایک دم سے آگے ہوئی اور اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندھیرے میں اس کے رونے کی آواز ملی کو وحشت زدہ کرنے لگی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی مگر بے بس بیٹھی رہی۔ بس کرو نگی، ملی یہ تو ساری زندگی کا رونا ہے۔ ایک بات تو بتا، محبت کے نصیب میں ملنا نہیں ہوتا تو یہ ہمارے دل پہ قابض کیوں ہوتی ہے؟ محبت اتنی خود غرض کیوں ہوتی ہے؟ ملی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ نگی جواب کا انتظار کیے بنا ہی نیچے بھاگ گئی۔ ملی نے سر اٹھا کر خود پر جھکے آسمان کو دیکھا جس پر جگمگاتے تارے بے حد تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ملی کی نگاہوں میں وہ سارے لمحے ایک ایک کر کے گزرے جو اس گھر میں اور نگین کی سنگت میں گزرے تھے۔ وہ مضطرب سی ساری چھت پر چکرانے لگی۔ اندر سوالوں کا جنگل تھا اور جواب ایسا کہ ہر بار منہ پر تماچا سا پڑتا۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ جذباتی اور غصے والی تھی۔ اماں اس کے ہاتھوں تنگ آئی رہتی، تب چھٹیوں میں خالہ اسے اپنے پاس لے آتی، وہاں گھر میں سکون ہوتا تو یہاں نگین جیسی صلح جو کزن کے ساتھ ملیحہ کا ہر دن عید کی طرح گزرتا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ چھٹیاں ہوتے ہی نگین کے پیغام پر پیغام آتے اور وہ خود بھی جانے کو بےتاب۔ میٹرک کے بعد وہ مستقل خالہ کے پاس آ گئی۔ دونوں نے اکٹھے کالج میں داخلہ لیا اور BA کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا کہ سال کے 8 مہینے خالہ کے پاس گزارتی تھی۔ اور زندگی میں کون سا موقع تھا جب خالہ نے مجھ میں اور نگین میں فرق کیا ہو؟ اس سے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اس پر بیٹھ گئے۔ ریان مصطفیٰ کے گھر اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا گھر میں نہیں نگی کی زندگی میں چھا رہا ہے اور اس کا سبب تم ہو۔ بہت دنوں سے وہ خود کو بہلائے ہوئے تھی۔ محبت میں سب کچھ جائز ہے، کیا کسی کی زندگی تباہ کرنا بھی؟ اور کسی کو وہ بہنوں جیسی کزن جس نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے سے پہلے تیری پلیٹ میں ڈالا، جو سوٹ پسند آیا اسے بنا تیرے کہے الماری میں رکھ دیا، تیرے ساتھ ہنسی روئی اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بہت دنوں سے خود کو دھوکہ دے رہی تھی کہ اسے نگی کے آنسوؤں کی نہیں اپنے دل کی پرواہ ہے، لیکن آج احساس ہوا نگی کے آنکھ سے نکلتا ہر آنسو اس کے دل پر گرا تھا۔ کیا پاگل پن ہے ملی، اب صرف ایک رات ہے نگی تمہارے اور ریان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ پر نگی ہمارے درمیان کہاں آئی تھی؟ میں آئی تھی ان دونوں کے درمیان، کیا مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا؟ وہ ریان کا ہر بات کے لیے نگی کو پکارنا، ان کی بے تکلفی ہنسی نگی کی آنکھوں کے جگنوں میں کبھی کہیں نہیں تھی۔ کیا ریان نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر یہ جتن کس لیے؟ اس نے کھینچ کر 2 تھپڑ اپنے گالوں پر مارے۔ تو کمینی ہے ملی، بالکل کمینی۔ اگر نگی تیری نظروں کے سامنے ناخوش رہے گی تو کیا ملی چین پا سکے گی؟ تم نگی کے لیے پریشان ہو؟ اپنے قریب تابی کی آواز سن کر ملیحہ ڈر سی گئی۔ میں بھی ملی، وہ زیر کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس نیم اندھیرے میں وہ اس کے تاثرات جان پائے۔ اپنی پہلی محبت بھلا دینا اتنا آسان کام تو نہیں۔ کیا تابی جانتی ہے کہ نگی اور ریان اس کے لیے
ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، سب کچھ اتنا اچانک ہوا، کچھ اچانک ملی کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ بس ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو گیا، تابی میرے ساتھ آؤ، ہمیں فون نمبر ڈھونڈنا ہے، وہ تابی کا بازو کو سیٹتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی، تابی نگین کو لے کر پارلر چلی گئی۔ گھر میں مہمان کم تھے، پھر بھی شور ہنگامہ تھا اور ملی جلے پیر کی بلی کی طرح اوپر نیچے چکرا رہی تھی۔ مبین اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا، اسے ریان نظر نہیں آیا۔ ملیحہ کیا باولوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتی پھری ہے، تجھے کوئی کام نہیں؟ ملی ذرا فون کر کے پوچھو، اور کتنی دیر ہے؟ بارات تو آنے والی ہے۔ خالہ نے پکارا، بارات کو بہت جلدی ہے، یہ دروازے سے تو آنا ہے۔ بکواس نہ کر، کام کر، اماں پاس ہی تھی۔ پوچھ نگین کب تک آئے گی؟ نگین بھی آ جائے گی، وہ تو آ جائے۔ وہ کون؟ وہ بکھلاتی ملی آرائشی لڑیوں میں الجھی تو عقب سے ریان نے سنبھال لیا، ملی کو نہیں، اس فینسی لائٹ کو جو ان ہی آرائشی لڑیوں میں سجی تھی۔ ابھی تمہارے سر پر لگتی اور دماغ روشن ہو جاتا۔ ملی نے نظریں اپنے قدموں پر فکس کی اور دل کو زور سے دھڑا، خبردار اب اسے دیکھنا بھی نہیں، جبکہ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بازوؤں میں الجھی لڑی نکالتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ جاڑ جھنکار سنوارنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس کے کھلے الجھے بالوں پر تنقید کی تو یاد آیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ تیزی سے سر پر دوپٹہ ڈالا تو نگاہ اماں پر پڑی، جو اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کی تیاری کر رہی تھی، اور تیزی سے پلٹ کر اندر آگے فون کرتے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے نگین پارلر ہی سے بھاگ جائے۔ مگر پتہ چلا وہ دونوں واپسی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ہائے اللہ، نگین آ رہی ہے تو کیا نہ آتی؟ میرا مطلب ہے مولوی صاحب تو آ جاتے، وہ تو کب کے آ گئے ہیں، اب تو بارات آ رہی ہیں۔ باہر پٹاخے چل رہے ہیں، یا اللہ، مولوی بھی آ گیا، بارات بھی آ گئی، اور وہ ابھی تک نہیں ہے۔ تبھی اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں لے آئیں۔ کیسی باندریوں جیسی شکل لیے گھوم رہی ہے نا، تو تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کپڑے بھی بدلنے پڑے، بال بھی سنوار لیے۔ تبھی نگین بھی آگے۔ ملیحہ کو ذرا اچھی نہ لگی، ایک تو آنکھوں کا میک اپ اچھا نہ تھا، دوسرا رو رو کر ناک پکوڑے جیسی ہو گئی تھی۔ تابی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو اپنی سی کوشش کر لی، اب نگی تیرا نصیب۔ وہ مایوسی سے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھی۔ باہر عزیر کے دوستوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی، دولہا تو یوں منہ پھلائے بیٹھا گویا گن پوائنٹ پر نکاح ہو رہا ہو۔ عزیر کا مزاج ہی ایسا ہے، دوسرے نے تسلی دی۔ مجھے تو دلہن کا حال ابھی سے مندہ لگ رہا ہے، ایک نے سرگوشی کی۔ کہا نا دونوں کی شکلیں ہی ایسی ہیں، مولوی صاحب نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے، نگین غش کھانے کو تیار تھی۔ ملی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تب ہی باہر ایک دم غیر معمولی سناٹا چھا گیا، پھر ایک دم بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں، جن میں نمایاں تایا اور خالو کی تھی۔ ملی سرپٹ باہر کی طرف لپکی، سب کچھ حسب خواہش تھا، سب کے درمیان گھری۔ اس کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر بھاگی۔ مبارک ہو، دولہا شادی شدہ ہے۔ اندر بیٹھی خواتین ہک دک رہ گئیں تو وہ سنبھلی، پھر منہ بنا کر بتایا، عزیر بھائی پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی بیوی باہر کھڑی ہیں بما نکاح نامہ کے۔ پھر نگی کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہائے نگی، تیری بارات یوں ہی واپس ہو جائے گی؟ پھر اس کے کان میں بولی، رونا بند کر اور شکرانے کے نفل پڑھ۔ سب کی سب عورتیں باہر چلی گئیں، وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تاکہ وہ عزیر کی درگت بنتی دیکھ سکے، اور ریان کے چہرے کے تاثرات بھی۔ وہاں منظر تھوڑا بدلا ہوا تھا، عزیر اور صدف ایک ساتھ بیٹھے تھے، پھپھو غش کھا کر گری تھی اور خالہ غش کھانے کو تیار تھی۔ مرد سر سے سر جوڑے تھے۔ ہائے میری معصوم بچی کو داغ لگ گیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ لوگ سو سو باتیں کریں گے، میری نگی کو اب کون بیائے گا؟ خالہ ملی ان سے لپٹ گیا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عزیر بھائی اس قابل ہی نہ تھے کہ نگی کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی۔ شکر کرے نکاح سے پہلے بھانڈا پھوٹ گیا، بعد میں پتہ چلتا تو ہم کیا کر لیتے، اور ہماری نگی کو شہزادہ بیانے آئے گا۔ اس نے زرافے کی طرح گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ریان، مبین اور چچی ایک طرف کھڑے کھسر پسر کر رہے تھے، پھر اشارے سے چچا کو بلایا گیا۔ تائی کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، مگر تائی ایک طرف گپ چپ سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ اگر ریان نگین سے محبت کرتے تو اب تک انٹری دینی چاہیے تھی، یہی مناسب وقت ہے، اور انٹری تو دی، مگر ریان نے نہیں، مبین نے۔ ملی ہکا بکا چچی اور خالہ کو گلے ملتے دیکھنے لگی۔ ارے جلدی جاؤ، دولہے کے لیے ریڈی میڈ سوٹ لاؤ۔ نہیں نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ملیحہ کی بڑک حلق میں رہ گئی، کیونکہ دولہا کے لیے سوٹ لینے ریان جا رہا تھا۔ بیچارہ ریان مصطفیٰ۔ باہر سے پھر ڈھول شادی آنے بجنے لگے۔ پھپھو عزیر اور اپنی اچانک وارد ہونے والی بہو کو لے کر اپنے پوشن میں جا چکی تھی، اور وہاں کیا ہونا تھا اس سے ان میں سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا، اور ملی خونخوار شیرنی کی طرح مبین کو چیرنے پھاڑنے کو تیار تھی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، باہر نکاح کی تیاری ہو رہی تھی اور اندر دولہا کی۔ ملی کی ساری قربانی گئی کھو کھاتے، نگین کے آنسو اور آنکھوں کی اداسی وہیں کی وہیں رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنا دل ٹوٹے ٹوٹے کرنے کو تیار ہوئی۔ بیچاری نگین ابھی تک سڑک گھونگھٹ میں روئے جا رہی تھی، اور مبین تھا کہ ایک ٹانگ پر ناچے چلا جا رہا تھا، اور ملی کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ایک ٹانگ بھی توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی ایسے حالات میں خود کو پیش کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے دھڑکی، تاپندہ کو دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھنے پڑے۔ ایسے حالات میں گھر کا لڑکا ہی قربانی کا بکرا بنتا ہے،
اور میں تو تم لوگوں کی چوتھی سہیلی ہوں، بکواس بند کرو، ہمیں نہیں چاہیے ایسا بے ٹانگ کا بکرا۔ وہ دونوں مٹھیاں بھینچ کر چلائی۔ بے ٹانگ کا کیوں؟ میرے بھائی کی پوری ٹانگ سلامت ہے۔ تابی نے تڑپ کر اور جوش جذبات میں اس کی زخمی ٹانگ پر ہاتھ دے مارا۔ وہ چیخ اٹھا تو اطمینان سے بولا، دیکھا ٹانگ ہے تبھی تو چیخا۔ تابی کی بچی۔ وہ غصے سے تابی کی طرف بڑھا مگر ملی نے درمیان میں ہی دھکا دے دیا۔ وہ ایک ٹانگ پر لڑکتا پیچھے کرسی پر جا گرا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور نگی آئی ایم سوری۔ اس نے نگین کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے تو سوچا تھا، یقین جانو میں نے پوری نیک نیتی سے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ کن جتنوں سے صدف کو ڈھونڈ کر عین وقت پر یہاں بلایا، ورنہ وہ تو مایوس ہو کر اپنی پھپھو کے پاس لالا موسا جا رہی تھی۔ لیکن سب بیکار گیا۔ یہ گھامڑ اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ درمیان میں کود پڑا۔ ایک نہیں دو، تابی کا ہاتھ ٹانگ پر اور مبین کی دل دوز چیخ۔ دیکھا خالی پلاسٹر کے اندر ٹانگ بھی ہے، تابی نے خوش ہو کر بتایا۔ تابی کی بچی، اب تیرا ہاتھ میری ٹانگ کی طرف آیا تو یہی پلاسٹر تیری گردن کو چڑھا دوں گا، وہ تکلیف سے دہراتا ہوا چلایا۔ ان کو دفع کرو نگی، تم ہمت کر کے انکار کر دو کہ تم اس سے ایک ٹانگ کے مرغے کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرو گی۔ نگی میں سب ٹھیک کر دوں گی، ایک نہیں۔ تابی کا ہاتھ بلند ہوا مگر مبین بر وقت وہاں سے پھدک گیا تھا۔ ہاتھ کرسی کی ہتھی پر پڑا اور وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ تم نے سب ٹھیک کر دیا ہے ڈیئر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ ٹھیک، کیونکہ اس منہ کے ساتھ تو شکریہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ملی تڑک کر بولی، آج کچھ بھی کہہ لو، آج تمہاری صورت دنیا کی حسین ترین صورت لگ رہی ہے۔ ملی تم نے وہ کیا ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے پاؤں دھو دھو پیوں تو کم ہے۔ آخ تو تابی کو بکائی آ گئی، اس نے تو ساری زندگی اپنے پاؤں خود نہیں دھوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے اپنی شکر گزاری کا اظہار کروں۔ تم کتنی جینیس ہو، تم نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ ایک لمحہ قبل مجھے زندگی بیکار اور فضول لگ رہی تھی اور اب آئی لو یو سسٹر، تم نے ہمارے راستے کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لی۔ وہ دونوں بازو پھیلائے ایک ٹانگ پر پھدکتا جذباتی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ خبردار دور رہو مجھ سے۔ وہ بھاگ کے نگین کے پیچھے جا چھپی۔ خدا کے لیے مبین ہوش کی دعا لو، ایسے نازک وقت میں ولن بننے کی کوشش مت کرو۔ اب وہ منتوں پر اتر آئی۔ ہیرو وہ جو ہیروئن کو لے جائے اور دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ اب پتہ نہیں اس کی دماغی حالت ایسی تھی یا اس کا دل ٹانگ میں دھڑک رہا تھا کہ اپنا ہی ہاتھ سینے پر مارنے کی بجائے بائیں راؤنڈ پر دے مارا اور لگا چیخنے۔ تم جیسے پاگل سے شادی کرنے سے بہتر ہے نگی خودکشی کر لے۔ ایک میں ہوں جس نے اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ آخری جملہ منہ میں بڑبڑائی۔ خودکشی؟ ہاں خودکشی ہی تو کرنے گیا تھا، مگر وہ گاڑی والا ایسا گھامڑ نکلا کہ صرف ٹانگ کو چھو کر نکل گیا۔ تم کیا جانو ملی، یہ نگی کی شادی نہیں میری بربادی تھی۔ آج سے نہیں، بچپن سے، شاید ہوش سنبھالنے سے پہلے سے میں نے نگی سے محبت کی۔ میری روح صدیوں سے اسی کے عشق میں مبتلا تھی اور میں سحرا سحرا یہی پکارتا تھا، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو۔ بند کر یہ ٹرٹرانا۔ تم نگی سے محبت کرتے ہو مگر نگی تم سے محبت نہیں کرتی، وہ ریان مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے۔ ملی نے انکشاف کا ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا۔ کیا؟ ایک چیخ بلند ہوئی، کہیں اور سے نہیں گھونگھٹ سے، اور ساتھ ہی گھونگھٹ الٹ دیا گیا اور ایک بھیانک صورت برآمد ہوئی۔ کمینی نے مسکارا اور آئی لائنر واٹر پروف استعمال نہیں کیا۔ تابی سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ پھدک کر بیڈ سے نیچے اتری۔ آئی ایم سوری نگی، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا، میں تھوڑی غرض ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تم دونوں ہمت کرو تو اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بازار سے دولہا کا سوٹ آنے تک دولہا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ جوش سے بیڈ سے اتری اور نگین کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اب اگر دوبارہ دولہا بدلا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ نگی اپنا لہنگا گھسیٹتی کئی قدم پیچھے ہٹ کر چلا۔ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ مارے صدمے کے ملی کی آواز گھٹ گئی۔ دماغ میرا نہیں تمہارا الٹا ہے۔ میں ریان مصطفیٰ سے نہیں، مبین احمد سے محبت کرتی ہوں۔ ملی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تحیر سے کمرے میں موجود تینوں نفوس کو دیکھا جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہے تھے۔ ریان مصطفیٰ نہیں؟ ملی نے ہتھیلاتے ہوئے تصدیق چاہی۔ نہیں، مبین احمد۔ نگی قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ آہیں، آنسو، وہ راتوں کو جاگنا، وہ سب ریان کے لیے نہیں، مبین کے لیے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں؟ کمرے میں تین ہاں ایک ساتھ گونجے۔ تو وہ بھاگ کر ریان کے پاس، وہ کوکینگ۔ ملی اب بھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ ہاں، ریان تم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے دل کو ٹٹولوں، مگر تم تھی کہ کسی صورت پکڑائی ہی نہ دی، الٹا وہ زہر بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ریان مجھ سے محبت؟ ملی نے دھب سے بیڈ پر بیٹھنا چاہا مگر بیڈ دور تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گری اور ساکت ہو گئی۔ اسے کیا ہوا؟ مبین نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ تابی اسے اٹھانے کو بڑھی مگر وہ یاہو کا نعرہ لگاتی
کھڑی ہو گئی، ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو، تینوں ہکا بکا اسے لڈی ڈالتے دیکھ رہے تھے، پھر تینوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت مزیدار سا ہنستا مسکراتا ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔